صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین سیدنا و مولانا و حبیبنا و شفیعنا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منها، صدق اللہ العظیم۔ میرے بزرگوں، عزیز بھائیوں، اسٹیج کے اوپر رونق افروز ہمارے سبھی مہمانوں، آج کی یہ مجلس، آج کا ہمارا یہ اجتماع ایک تاریخی اجتماع ہے، یہ ایک ہسٹوریکل میٹنگ ہے جو ہم لوگوں کو بہت کم دیکھنے ملتی ہے۔ اس پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے، اس پروگرام کو آرگنائز کرنے کے لیے ہمارے دوستوں نے، ہمارے بھائیوں نے کتنی محنت کی ہے اس کا ہم کو صحیح اندازہ نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس یادگار میٹنگ کو، اس یادگار پروگرام کو اگر اور زیادہ یادگار بنانا چاہتے ہیں، اس یادگار پروگرام کو قیامت تک کے آنے والے اتہاس میں ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں، محفوظ کرنا چاہتے ہیں، تو ہم لوگ اسی وقت یہ نیت کریں، یہ ارادہ کریں، یہ عزم کریں کہ آج کا یہ پروگرام جس مقصد سے رکھا گیا ہے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اس میں کچھ باتیں ہم سے کرنے کو کہی جائیں گی، ان کو کریں گے، کچھ کاموں سے بچنے کو کہا جائے گا، ان سے ہم بچیں گے۔ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ لمبی بات مجھے کرنی بھی نہیں چاہیے، اور ویسے لمبی بات کا وقت بھی نہیں ہے۔ بہت مختصر بہت شارٹ لفظوں میں اگر آپ حضرات سے عرض کروں تو یہ عرض کروں گا کہ جب اپنے آپ کو سدھارنے کا وقت آتا ہے، اس کا موقع آتا ہے، اس وقت سب سے زیادہ شیطان اور نفس زور لگاتا ہے اور طرح طرح سے بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ کبھی یہ کہتا ہے ابھی کیا جلدی ہے، ابھی کیا جلدی ہے، سدھرنا ہے، پھر سدھر جائیں گے، پھر سمجھ جائیں گے، پھر سمجھ جائیں گے۔ اس طرح سے وہ وقت گزارتا رہتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ انسان اچانک اس دنیا سے نکل جاتا ہے۔
اس کو توبہ کا وقت نہیں ملتا ہے، سدھرنے کا وقت نہیں ملتا ہے۔ لیکن آج ہمارے درمیان جو شخصیت آنے والی ہیں، جن کی بدولت آج کی یہ بزم سجائی گئی ہے، ہمارے محترم، بہت ہی مکرم، بہت ہی محترم، ہمارے محبوب اور ہر دل عزیز شخصیت، موسٹ پاپولر پرسنالٹی جن کو ہم کہہ سکتے ہیں، جناب عارف خان صاحب ابھی انشاءاللہ تھوڑی دیر میں تشریف لائیں گے، اور ہم ان کو دیکھنے کے لیے، ان کو سننے کے لیے بےتاب ہیں، بے چین ہیں۔ یہ ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہے، یہ ہمارے لیے آئیڈیل ہیں۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بالی ووڈ کے اندر، ہالی ووڈ کے اندر انسان کو کس چیز کی کمی رہتی ہے، کس چیز کی کمی ہوتی ہے؟ ہاں، اس کو جو چاہے وہ ملتا ہے، دنیا کا ہر عیش، دنیا کی ہر سہولت، دنیا کی ہر فیسلٹی اس کے قدموں کے اندر ڈال دی جاتی ہے۔ لیکن یہ ہمارے سامنے ایک نمونہ ہے، اس بات کا نمونہ ہے کہ انسان اگر اپنے دل کی کھڑکی کو ہمیشہ کھلی رکھے، دل کی کھڑکی کو اگر انسان ہمیشہ کھلی رکھے، تو وہ وقت بہت جلدی آتا ہے جب ہدایت کا نور، ایمان کی روشنی، سچائی کی لائٹ اس کھڑکی کے راستے سے اس کے دل کے اندر اترتی ہے۔ سب سے پہلے اس کے دل کے اندر اجالا ہوتا ہے، اور پھر وہ اجالا اس کے پورے جسم کے اوپر، باڈی کے اوپر آتا ہے، اور پھر وہ اجالا پھیلتے پھیلتے پوری دنیا کے اندر پھیل جاتا ہے، اور پوری دنیا اس حق کی لائٹ سے روشن ہو جاتی ہے، جگمگانے لگتی ہے۔ ابھی میں کھانے کے لیے ان کے ساتھ بیٹھا تھا، میری تو پہلی ملاقات تھی، اور مجھے ان کے بارے میں کوئی زیادہ معلومات بھی نہیں تھی۔ ابھی جب یہ پروگرام ان لوگوں نے بنایا، اس کے بعد مجھے تھوڑی بہت معلومات ہوئی، تو میں نے کھاتے کھاتے ان سے پوچھا، عارف خان صاحب سے، کہ آپ کی زندگی کے اندر یہ تبدیلی کیسے آئی؟ کیا کوئی خاص واقعہ پیش آیا تھا؟ تو کہنے لگے کہ بس میں شوٹنگ پر جانے کی تیاری کر رہا تھا، پوری تیاری مکمل ہو چکی تھی، گھر سے نکلنے کی دیر تھی کہ اتنے میں ہمارے پاس ایک بھائی آئے، اور بہت زیادہ لمبی چوڑی انہوں نے کوئی بات نہیں کی، قرآن کی کوئی آیت نہیں پڑھی، حدیث کچھ نہیں پڑھی، مجھ سے کہنے لگے کہ مرنا ہے کہ نہیں مرنا ہے، مرنا ہے کہ نہیں مرنا ہے۔ میں نے کہا یار یہ عجیب آدمی ہے، ابھی صبح صبح میں گھر سے نکل رہا ہوں، مرنے کی بات کر رہا ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ پہلے تو مرے گا پھر میں مروں گا۔ تو یہ زندگی ایسی ہوتی ہے، پھر جوانی کی بات ہے، کئی سال پہلے کی بات ہے۔ تو پھر اس نے دوسری بات کہی، انہوں نے کہا اچھا ایک بات بتا کہ قبر کے اندر گاڑی جائے گی کہ داڑھی جائے گی؟ قبر کے اندر گاڑی جائے گی کہ داڑھی جائے گی؟ عجیب و غریب سوال تھا۔ میں نے کہا کہ یار قبر کے اندر گاڑی کیسے جائے گی، گاڑی تو جا ہی نہیں سکتی۔ تو کہنے لگا پھر گاڑی کے پیچھے کائے کو اتنا اپنے آپ کو پریشان کر رہا ہے، داڑھی کے اوپر آ جا، داڑھی کے اوپر۔ بس یہ چھوٹے سے 2-4 سینٹنس تھے، کہتے ہیں کہ جس نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا۔ میرے عزیزوں، میرے نوجوانوں، میں خاص طور سے آج کے اس محفل کے اندر ہمارے نوجوانوں سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اپنی گاڑی کو صحیح ٹریک کے اوپر لانا بہت مشکل کام ہے، یہ مشکل کام نہیں ہے، مشکل کام نہیں ہے، یہ دل کے اوپر لے لینے کی بات ہے۔ دل کے اوپر، اپنے دل کی کھڑکی کو
ہم ہر وقت کھلی رکھیں. ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی روشنی عطا فرمائی, حق کا اجالا اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا. اس وقت 2 منٹ کے لیے میں آپ حضرات کی خصوصی توجہ چاہوں گا. 2-4 منٹ کی بات ہے, لمبی بات نہیں. ہم لوگ جس ملک کے اندر رہتے ہیں, جس 21ویں سینچری کے اندر ہم چل رہے ہیں, دنیا کا کیا حال ہے, مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے, سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ مجھ سے زیادہ آپ حضرات اس کو جانتے ہیں, اس سے واقف ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس وقت ہمیں باہر کی دنیا میں, جب ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں تو ہمیں سب سے زیادہ کیا چیز دیکھنے کو ملتی ہے؟ اس وقت ہم لوگوں کے سامنے ایک بات بار بار آتی ہے اور اس کی وجہ سے بہت سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. وہ بات یہ آتی ہے کہ ہمارے پاس دنیا کو دینے کے لیے کیا ہے. ہمارے پاس دنیا کو دینے کے لیے کیا ہے. ہم سے لوگ پوچھتے ہیں, بہت سے لوگ کڑوی زبان میں پوچھتے ہیں, بہت سے لوگ دوستی کی زبان میں پوچھتے ہیں کہ ہمارے پاس دنیا کو دینے کے لیے کیا ہے. ہمارے پاس اس وقت سائنس نہیں ہے, ٹیکنالوجی نہیں ہے دینے کے لیے. ابھی میں اتہاس میں نہیں جانا چاہتا, 700 سال پرانے اور 800 سال پرانے اتہاس میں نہیں جانا چاہتا ہوں, جس کو پڑھنے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس وقت جتنا سائنس ہے, اس سائنس کا بیس اور اس کا فاؤنڈیشن ہمارا بنایا ہوا ہے. یہ آپ بالکل شارٹ میں سمجھ لیجئے, پھر آپ ہسٹری کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو سب تفصیلات معلوم ہوں گی. لیکن میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں, 21st سینچری کی میں بات کر رہا ہوں. اگر سائنس اور ٹیکنالوجی کی بات آپ کریں گے تو ہم کو یہ ماننا پڑے گا کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے نام پر دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ ہے کہ نہیں, یا بالکل خالی ہاتھ ہیں ہم. ہمارے پاس مال و دولت نہیں ہے, ہمارے پاس کوٹھی بنگلے نہیں ہیں, ہمارے پاس کاریں نہیں ہیں, ہمارے پاس عہدے کرسیاں نہیں ہیں. آج بہت سے لوگ اس کا بھی رونا روتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس عہدے نہیں ہیں, ہمارے پاس کرسی نہیں ہے, ہمارے پاس منصب نہیں ہے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے, ایک مومن ہونے کے ناطے, قرآن اور حدیث کو فالو کرنے والے ایک سچے مسلمان اور ایک اچھے ناگرک ہونے کے ناطے آپ تھوڑی دیر کے لیے خود سوچئے کہ میرے پاس دوسروں کو دینے کے لیے کیا ہے. میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آپ کے پاس دینے کے لیے وہ ہے جو کسی کے پاس نہیں ہے. کسی کے پاس نہیں ہے, وہ آپ کے پاس ہے. آپ کے پاس ایمان ہے, آپ ایمان دیجئے. آپ کے پاس قرآن ہے, آپ قرآن بتائیے. آپ کے پاس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے, ہمارے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ سونے سے بھی قیمتی ارشادات ہیں. میں اکثر اپنی کلاس کے اندر ہمارے جو حدیث کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان سے ایک بات کہتا ہوں, جب کبھی کبھی ہمارے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی بات آتی ہے, ہر بات ایسی ہوتی ہے لیکن بعض مرتبہ ایسی حدیث آتی ہے کہ ہماری عقل پریشان ہو جاتی ہے. میں اس وقت اپنے اسٹوڈنٹ سے ایک بات کہتا ہوں کہ دیکھو, پوری دنیا کے اسکالرس کو آپ ایک جگہ جمع کر لیں اور پوری دنیا کے جتنے ٹاپ موسٹ اسکالرس ہوں ان کو آپ جمع کرو, چن کر جمع کرو, اور ان سے آپ یہ کہو کہ ایک سینٹنس ایسا بنا دو جو ہمارے نبی نے بولا ہے.
ہمارے نبی نے جو بولے ہیں سینٹنس، ویسا خالی ایک سینٹنس آپ بنا دو، ہم آپ کو 30 سال دیتے ہیں۔ پورے دنیا کی اسکالرز کی ٹیم مل کر کے 30 سال تک اگر محنت کرے گی، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں فرمائی ہے اس کا ایک سینٹنس بھی بنا کر نہیں دے سکتے، چاہے انہوں نے کتنا علم حاصل کیا ہو۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ان کے پاس عقل ہے اور حضور کی بات وحی سے آتی ہے، اور عقل وحی کی برابری کبھی نہیں کر سکتی۔ میرے عزیزوں، میرے نوجوانوں، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمارے پاس ایمان ہے، ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارے پاس اخلاق ہے، ہمارے پاس کیریکٹر ہے۔ یہ کیریکٹر اور اخلاق کا خزانہ تو ہمارے یہاں سے نکلا ہے، ہمارے یہاں سے نکلا ہے، اور ہمارے یہاں سے نکل کر دوسری جگہوں پر گیا ہے۔ اس کے سب سے پہلے وارث ہم ہیں، اس کے سب سے زیادہ حقدار ہم ہیں۔ اللہ کے واسطے شریعت کو سمجھیے، ایمان کو سمجھیے، قرآن کو سمجھیے، اور قرآن کو اپنی زندگی میں اتاریے، حدیث کو اپنی زندگی میں اتاریے، اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریے اور لوگوں کو بتائیے۔ آج مجھے ایک بات بہت پسند آئی ہمارے ایک دوست کی، کہ آپ کتنے خشوع خضوع سے مسجد کے اندر نماز پڑھتے ہیں۔ وہ ہمارا کوئی ہندو بھائی جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں اس دیش کے اندر، وہ دیکھنے نہیں آئے گا کہ آپ مسجد کے اندر کتنے خشوع خضوع سے نماز پڑھتے ہیں، کتنا اللہ تعالیٰ کے سامنے رو رو کر دعا کرتے ہیں، وہ مسجد میں وہ دیکھنے نہیں آئے گا۔ لیکن آپ مارکیٹ کے اندر دکان لے کر کے بیٹھے ہیں، آپ کا کاروبار ہے، آپ کا بزنس ہے، آپ کے پاس ہر طرح کے گراہک آئیں گے، وہ گراہک جو ہے وہ آپ کے اندر کسی چیز کو تلاش کرے گا، وہ آپ کے اخلاق کو دیکھے گا، آپ کی ایمانداری کتنی ہے، آپ کی سچائی کتنی ہے، آپ کو دھوکے سے کتنی نفرت ہے، جھوٹ سے کتنی نفرت ہے، اور آپ کو اپنے مہمان کا رسپیکٹ کتنا کرنا آپ کو آتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک گراہک اگر ہماری دکان پر آتا ہے، وہ گراہک بعد میں پہلے ہمارا مہمان ہے، اور ہمارے نبی کی یہ تعلیم ہے کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، جو آخرت کے دن کو، قیامت کے دن کو مانتا ہے، اس کو اپنے مہمان کا اکرام کرنا چاہیے، اس کے ساتھ ہنستے چہرے سے ملیے، اس کو ویلکم کہیے، ذرا محبت کے الفاظ سے، پریم کے الفاظ سے اس سے بات کیجیے۔ ہمارے پاس دینے کے لیے وہ ہے جو کسی کے پاس نہیں ہے۔ بات صحیح ہے کہ غلط ہے؟ تب دینے کے لیے تیار ہیں سب؟ ہاں، بس یہ آج کی اس مبارک مجلس میں طے کر لیجئے، ہم دین کو، ایمان کو سمجھیں گے، اپنی زندگی کے اندر لائیں گے اور سب کو تقسیم کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، جس کا انتظار ہمیں تھا، آج کے ہمارے چیف گیسٹ جناب عارف خان صاحب ہمارے بیچ میں موجود ہیں، زوردار تالیوں سے ان کا استقبال کرتے ہیں۔ سبھی بیٹھ جائیں گے، کرسیوں کو آگے کر لو، کیونکہ سورت کی سرزمین پہ پہلی بار آئے ہیں، تو ہماری ڈسپلن، ہمارا مینرز، ہماری اچھائیاں وہ لے کر جائیں گے پورے بھارت بھر میں۔ جہاں کہیں بھی یہ اپنا بیان کریں گے، اپنی باتیں بتائیں گے، تو ہمارا نام اول درجے میں لیا جائے گا۔ ایسی ڈسپلن بنا کے رکھو۔ بس پلیز والنٹر سب کو بیٹھا دے۔ 2 گھنٹے کی ہوتی ہے، پھر کچری کی ڈبے میں چلے جاتے ہیں، اسی لیے ان کو سال اور مٹھائی دے کر ان کا ویلکم کریں گے۔ زوردار تالیوں سے ان کا ویلکم کیا جائے۔ اس کے بعد جناب مفتی طاہر صاحب دامت و برکاتہ کا سال اور مٹھائی دے کر الیاس بھائی منڈپ والے جو موربی ٹنکارا محمد جماعت کے وائس پریسیڈنٹ ہیں، وہ ان کی سال پوسی کریں گے، ویلکم کریں گے، خوش آمدید۔ اس کے بعد میں آواز دوں گا
पुलिस जगत की आन बान शान, जहां हम शांति से बैठे हैं, ऐसे लाल गेट पुलिस स्टेशन के जाबाज पीआई NH ब्रह्म भट्ट साहब के लिए जोरदार ताली हो जाए। उनका साल और मिठाई देकर सलीम भाई मुल्तानी, जो मुल्तानी जमात के प्रमुख है, प्रेसिडेंट है, सलीम भाई मुल्तानी, वेलकम। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए ASI असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर अलाउद्दीन भाई सिंधी साहब का युवा है, मुस्लिम समाज से बिलोंग करते हैं और पुलिस में बहुत अच्छा काम करते हैं, उनका भी हम वेलकम खुशामदीद करेंगे शाल देकर। इलियास भाई मोतियानी, और डी स्टाफ बहुत ही पुलिस का अहम हिस्सा होता है। लालगेट पुलिस स्टेशन के असारी साहब जो PSI साहब हैं, उनका भी हम साल लेकर बहुमान करेंगे, वेलकम करेंगे, खुशामदीद। इलियास भाई मोतियानी, और जनाब जुबेर भाई सोडावाला, ये नाम से शायद ही कोई महरूम होगा, बहुत ही शानदार काम करते हैं सूरत में और पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर। रिसेंटली गई कल ही मैंने सोशल मीडिया पर पढ़ा, 12 साल की लड़की जो अपने परिवार से गुमशुदा हो चुकी थी, 3 घंटे की जहमत उठाकर हमारे PI साहब के साथ मिलकर जुबेर भाई सोडावाला ने वो लड़की को अपने परिवार से मिलाया। ऐसी शख्सियत हमारे बीच में मौजूद है। उनका स्वागत के लिए मैं सुलेमान भाई तेजाब वालों को, प्रेसिडेंट बोरबी टंकारा मेमन जमात, और साथ ही साथ ये गुलपोशी चल रही है तो हमारे आज के चीफ गेस्ट जिनके लिए हमने ये महफिल सजाई है, जनाब आरिफ खान साहब, उनको बेस्ट सोशल वर्कर का अवार्ड देना चाहते हैं। अपनी तरफ से जनाब आरिफ खान साहब अवार्ड देंगे सामाजिक सोशल वर्कर जनाब जुबेर भाई सोडावाला। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मुफ्ती यूसुफ अशद साहब दामद व बरकातू, उनका भी हम साल देकर मिठाई देकर उनका भी वेलकम करेंगे। मंडप वाला इलियास भाई मंडप वाला, हाफिज सोहेल भाई मलिक अब साल और बुके देंगे, मिठाई देंगे। मौलाना इशा साहब बंदे इलाही, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वदो इज़्ज़ु मन तशा वदो ज़िल्लु मन तशा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मैं करोड़ों एहसान मानूंगा कि इज़्ज़त वालों के अंदर अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त बख्शी। आज का मेरा मौजू साइबर क्राइम और ड्रग्स के बारे में है। तो मैं यहाँ लालगेट में पुलिस कमिश्नर साहब का नुमाइंदा के रूप मुझे हम पुलिस सब इंस्पेक्टर हमारे PI साहब जो ड्रग्स और साइबर क्राइम के अंदर इतने यानी बहुत ज़ोर दे रहे हैं कि लोगों को, आवाम को अगर इस नशे से और इस ठगाई से बचाना हो तो सबसे ज़्यादा जो है वो उनको अवेयरनेस करने की ज़रूरत है। अब आपको मैं कहूँगा कि ये ड्रग्स लेने वाले, ड्रग्स बेचने वाले और ठगाई करने वाले ये कौन लोग हैं और कहाँ से आते हैं, ज़रा सोचो। वो आप में, हम में से ही कोई लोग हैं, किसी के बेटा है, किसी का भाई है, किसी का भांजा है, किसी का भतीजा है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है कि जो किसी से पोशीदा है।
घर में किसी न किसी को तो पता ही होता है कि मेरा बेटा है वो ड्रग्स लेता है या ड्रग्स बेचता है, और किसी न किसी को तो पता है कि मेरा बेटा है वो कॉल सेंटर में जाता है, क्या करता है क्या नहीं करता है, किसी न किसी को पता है। चलो छोड़ो, किसी घर वालों को पता नहीं है, पड़ोस वाले को तो पता ही होता है कि पड़ोस वाला क्या करता है। आजकल लोगों को खुद की नहीं दूसरों की फिक्र ज़्यादा होती है, तो पड़ोस वालों को भी पता है कि कोई क्या कर रहा है। तो लोग आँख आड़े कान कर रहे हैं, अपनी भाषा में कहे तो। क्यों कर रहे हैं भाई? आपका काम है इस्लाह करना, पुलिस तो करेगी, पुलिस तो अवेयरनेस करेगी, लेकिन उसके बाद जिम्मेदारी आपकी आती है। मैं वो साइबर क्राइम की जो हर रोज़ हम जो कहते हैं उसके आज कुछ हट कर आपको कह रहा हूँ। मेरा मौजू, वैसे मैं साइबर नोडल ऑफिसर हूँ, तो मैं बताऊँ कि लालगेट के अंदर 8 महीने में हमने 7 केसेस किए हैं और 6 केस में आरोपियों को हमने जेल की सलाखों के पीछे रख दिया है। और दूसरी बात कहें तो साइबर क्राइम क्या है? साइबर क्राइम अगर कहा जाए तो 2 चीज़ें हैं। अगर आपके पास बैंक में अकाउंट है और आपके पास मोबाइल फ़ोन एंड्रॉयड है तो आपके साथ साइबर क्राइम हो सकता है। अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है और आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है तो 99% आप साइबर क्राइम से बच सकते हो, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। आज के ज़माने में बच्चा सीनियर जूनियर केजी में आता है, वहीं से उसका अकाउंट खुलवाने का बता दिया जाता है। तो इसके लिए साइबर क्राइम का जानना बहुत ज़रूरी है। मेरे पास ज़्यादातर अब केसेस आ रहे हैं बेकसूर लोगों के कि सर हमारा तो बैंक में कोई और पेमेंट कर गया और हमारा अकाउंट फ्रीज हो गया, हमारे अंदर लाख फंस गए, 2 लाख फंस गए, 5 लाख फंस गए, हम तो निर्दोष हैं, हमने तो साइबर क्राइम, हम तो फ्रॉड है ही नहीं। तो उसका इलाज क्या है, मैं आज आपको वो बता रहा हूँ। क्योंकि ज़्यादातर व्यापारी लोग हैं, आज मेरे सामने जो देख रहा हूँ ज़्यादातर व्यापारी लोग हैं और ज़्यादातर सबका ऑनलाइन बिजनेस है। अब उसके अंदर वो कोई फ्रॉड तो है नहीं, अब उनका बिजनेस है, कोई आके पेमेंट कर गया, उसका अकाउंट फ्रीज हो गया, बहुत सारा पैसे उसके अंदर फ्रीज हो गए, अब वो बेचारा परेशान हो गया। तो उनको क्या करना है? मैं इतना बता सकता हूँ कि पहली तो चीज़ें जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन आप करा रहे हो, आपका जो बिजनेस अकाउंट है, कुछ भी है, आप से पैसे जमा करने के लिए अकाउंट अलग रखो, डेली यूजेस के लिए जो आप दुकान के लिए या बिजनेस के लिए रख रहे हो वो अलग रखो, ताकि आप फंसो नहीं। अगर कोई पेमेंट कर गया, आपका सारा जमा पूंजी उसमें फ्रीज हो जाएगा, आप फंस जाओगे। अब साइबर क्राइम की अब मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, क्योंकि हम जिस शख्सियत को, अजीम शख्सियत को सुनने आए हैं, मैं उनको ज़्यादा वक्त देना चाहूँगा। साइबर क्राइम से बचने के लिए एक ही उपाय है और वो है अवेयरनेस, 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 अवेयरनेस। इसके अलावा और कोई नहीं। हमें ना किसी को OTP देना है, ना किसी को अपनी पर्सनल डिटेल शेयर करनी है। हाँ, और जो थ्रेटिंग आता है, सेक्सुअल हैरेसमेंट आता है, साइबर फ्रॉड का एक ही मकसद होता है, आपके पास से पैसा निकालना, चाहे कोई भी बहाने से, चाहे वो कॉल सेंटर का कॉल हो, बैंक का फ्रॉड का कॉल हो, या कोई भी एनीबडी, उसका मकसद एक ही होता है, आप पैसा दो, आपका एब्यूज़ वीडियो बना डालना और फिर आपको हैरेसमेंट करना। आप पैसे दोगे, आप फंसोगे। आपको एक ही काम करना है, अगर आपके साथ कोई भी साइबर फ्रॉड होता है, आपको 1930 पे कॉल कर देना है, साइबर क्राइम हेल्प सेंटर पे, और नज़दीक के पुलिस स्टेशन में आकर आपको बता देना है कि मेरे साथ ये हुआ है, ताकि आपके साथ कोई भी हैरेसमेंट हुआ होगा, लालगेट की पुलिस ही नहीं, पूरी गुजरात की पुलिस आपके साथ है। आप आओ, आपके साथ जो भी हुआ हो आप बताओ, हम आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा से तत्पर हैं। अब ज़्यादा समय ना लेते मैं अपनी बात को यहाँ ख़त्म करूँगा। मुझे पता है यहाँ पे जिसको सुनना है, बस जय भारत, जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। थैंक यू, बहुत खूब, कम लफ्ज़ों में बहुत बड़ी बात बता गए। आप सबको ગુજરાતીમાં વાત કરીશું અને તમને પોલીસ તરીકે જાજુ બોલતા તો ફાવતું છે નહીં. આમ આટલી પબ્લિક વચ્ચે ક્યારે બોલવાનું થયું પણ નથી. આટલી પબ્લિક સામે ઊભી હોય અને કોઈ મતલબ ચેન્જ મતલબ રાયોટિંગ કે ગુના બનતા હોય, અસામાજિક તત્વો હોય, તો પોલીસ આટલી પબ્લિક વિખેરી શકતી હોય, પણ બોલવાનું થાય આટલી પબ્લિક સામે ત્યારે અમારા પગ કાપતા હોય છે. એટલે કંઈ બોલવામાં ગુજરાતીમાં વાત કરીશ. અને આરિફ ખાન સાહેબને હું કહું કે સાહેબ ગુજરાતીમાં જો વાત કરીશ તો સાવ રહેશે, સમજી પણ જશે.
હા, ગુજરાતી બધા મહેમાન સમાજમાંથી બધા લોકો આવે છે, ગુજરાતી વેપારીઓ છે. આજરોજ શાહપુર નવજવાનો દ્વારા સમાજની જાગૃતિ માટેનો પ્રોગ્રામ રાખવામાં આવ્યો છે, જેમાં મુખ્ય અતિથિ તરીકે મુફ્તી સાહેબ શ્રી આરિફ ખાન સાહેબ આપણી વચ્ચે હાજર છે, તથા અન્ય મૌલવીઓ સાહેબો તથા અમારા પીએસઆઈ અમારા કલીગ મિત્રો હાજર છે. અને બીજા આ કિંમતી સમય ફાળીને તમે લોકો અહીંયા પધાર્યા છો અને સરસ મજાનું આયોજન કર્યું છે શાહપુર નવજવાન યુવાનો, તેમને હું અભિનંદન આપું છું. સમાજની જાગૃતિ જરૂરી છે. હું પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટ તરીકે જે ડ્રગ્સની વાત કરી કે બહુ બધી ગુજરાતમાં સુરતમાં ફેલાયેલી છે, તો એના માટે હું ફક્ત એ જ વાત કરીશ કે સુરત સિટી દ્વારા આપણા કમિશનર સાહેબ શ્રી અજય કુમાર તોમર સાહેબ દ્વારા નો ડ્રગ્સ ઇન સુરત સિટીનું એક અભિયાન શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. તેના અંતર્ગત છેલ્લા 2-3 વર્ષોમાં સુરત સિટીમાં ડ્રગ્સના ઘણા બધા કેસો કરવામાં આવે છે, જેમાં ગાંજો, હેરોઇન, કોકેઇન, સિરપ જે પેલી આવે છે જે ડૉક્ટર દ્વારા પ્રિસ્ક્રિપ કરવામાં આવે છે અને પછી જે ઉપયોગ થાય છે, એવા ઘણા બધા કેસો કરવામાં આવે છે. ઘણા બધા કેસોમાં આરોપીને પકડીને જેલના હવાલે કરવામાં આવેલ છે. એટલે પોલીસનું ફક્ત કાર્ય ગુનો થાય અને ક્રાઇમ પકડી અને ડિટેક્ટ કરીને આરોપીને જેલમાં પૂરવાનું તો છે જ, પણ બીજું કામ પણ પોલીસનું એવું છે કે પબ્લિકમાં અવેરનેસ ફેલાય, જેથી આવો ગુનો બને જ નહીં, કોઈ ગુના કરે જ નહીં. તો એને માટે પોલીસ દ્વારા આવી એનજીઓ દ્વારા આવી સંસ્થાઓ દ્વારા અનેક કાર્યક્રમો કરી અને પોલીસ દ્વારા પબ્લિકને અવેરનેસ કરવામાં આવે છે. પોલીસ દ્વારા સ્કૂલમાં જઈ સ્કૂલ કોલેજો પછી માં જઈને અવેરનેસ પ્રોગ્રામમાં કરવામાં આવે છે. ડ્રગ્સ કઈ રીતે તમારી જિંદગીમાં નુકસાન કરી શકે છે, કઈ રીતે તમે આર્થિક રીતે પાયમાલ થઈ જાઓ છો, કઈ રીતે આપણા બાળકો જો ડ્રગ્સના રવાડે ચડ્યા હોય તો કઈ રીતે નુકસાન થાય છે, એ તમામ સમજ પોલીસ દ્વારા સ્કૂલ કોલેજોમાં જઈ અને સમજાવવામાં આવે છે. આનાથી કેવી રીતે બચી શકાય, કેવી રીતે આ ડ્રગ્સની બધીથી દૂર રહી શકાય. તથા પોલીસ દ્વારા તમે જોયું હશે રસ્તા પર મોટા હેડિંગ લગાવી, પત્રિકાઓ વેચીને પણ અવેરનેસ માટે કાર્ય કરવામાં આવતું હોય છે. અને આ અમારી જે કામ કરીએ છીએ ડ્રગ્સની બધીને રોકવા માટે અવેરનેસ પ્રોગ્રામમાં, એમાં અનેક આવી સંસ્થાઓ એનજીઓ દ્વારા પણ અમને મદદ કરવામાં આવતી હોય છે. હવે આપણે જોવું મોટાભાગે બાળકો જે છે ધોરણ 10માં 12માં ભણતા હોય એ લોકો દેખાદેખી કે એ રીતે ડ્રગ્સના રવાડે ચડતા હોય છે. અને તો આપણા મોટાભાગે વાલીઓ પિતાઓ જ છે એ લોકોએ બાળકો પર પૂરતી વોચ રાખવી જરૂરી છે. બાળકો ક્યાં જાય છે, 10 થી 12 વર્ષના આ જેવી છે જે હજી તેને નશો ની લત લાગવાની શક્યતા રહેલી છે. તો આપણું બાળક જે છે કોની સાથે બેસે છે, કોની સાથે ફરે છે, ઘરેથી રાત્રે કેટલા વાગ્યા સુધી બહાર ફરતું હોય છે, કેટલા વાગે પાછા આવે છે, તો વાલીઓ જ પોતાના બાળક ઉપર નિયંત્રણ, એની હિલચાલ પર દેખરેખ રાખે, એની પ્રવૃત્તિ પર વોચ રાખે, તો આપણને જલ્દી ખ્યાલ આવી શકે છે કે આ પ્રવૃત્તિમાં સંકળાયેલ છે, તો આપણે એને રોકી અને એને એ પ્રવૃત્તિ તરફ જતો અટકાવી શકીએ છીએ. એ પણ ફક્ત એના પેરેન્ટ્સ જ કરી શકતા હોય. પોલીસ પાસે જ્યારે કેસ આવતો હોય છે ત્યારે તો બહુ ઘણું મોડું થઈ ગયું હોય છે, એને પૂરી લત લાગી ચૂકી હોય છે, પણ પેરેન્ટ્સ જ એની પ્રવૃત્તિ પર વોચ રાખતા હોય, એના મિત્ર સર્કલ કોણ છે, એના મોબાઈલમાં શું એ યુઝ કરે છે, શું વાપરે છે, એ બધું આપણે જોતું રહેવું જોઈએ. પછી પોલીસ દ્વારા જે સ્કૂલ કોલેજો છે એની આજુબાજુમાં જે પાનના ગલ્લાઓ, સિગરેટના ગલ્લાઓ ચાલતા હોય છે ત્યાં પણ અવારનવાર ચેકિંગ કરી અને આવી પ્રવૃત્તિનું વેચાણ થતું નથી એવું બી ધ્યાન રાખવામાં આવતું હોય છે. બીજું આ જે ડ્રગ્સની પ્રવૃત્તિ છે જેનાથી ફક્ત આપણા બાળકોને નુકસાન થાય એ વ્યસને ચડી જતું હોય છે, તો આવું ચડી ગયેલા બી લોકો હશે એના માટે પણ નશામુક્તિ કેન્દ્રો ચલાવવામાં આવતા હોય છે. તો નશામુક્તિ એવું નથી કે એકવાર ડ્રગ્સનું વ્યસન લાગી ગયું પછી એ છૂટતું નથી. તમે સંજુ ફિલ્મ જોયું હશે, અમારા સંજય દત્તની લાઈફ વિશે જે બતાવવામાં આવ્યું છે કે લાઈફ એની રૂઇન નાશ થઈ ગયેલી હોય છે, પણ નશાનું વ્યસન થઈ ગયું, એ લતે ચડી ગયા પછી બી લોકો ઘણા પાછા આવેલા છે અને એક સફળ વ્યક્તિ તરીકે ઉભરીને બહાર આવેલા છે. નશાનું વ્યસન થઈ ગયું હોય છતાં પણ નશામુક્તિ કેન્દ્રો દ્વારા આવું નશાનું વ્યસન છોડાવવામાં આવે છે અને એને સાચા રસ્તે આપણા બાળકો, મિત્રો, આપણા ફ્રેન્ડને લાવવામાં આવે છે. બીજી ખાસ અને છેલ્લી વાત હું એ કરીશ કે આપને ખબર જ છે કે આ નશો જે છે ડ્રગ્સ, હેરોઇન એ બધું સરહદ પારથી આવતું હોય છે. સમજો સરહદ પારથી બધું નશાનો કારોબાર ચાલતો હોય ત્યાંથી જ આવતો હોય છે. છેલ્લા 1 વર્ષની અંદર ATS દ્વારા કરોડો રૂપિયાનું દરિયાઈ માર્ગે આવતું ડ્રગ્સ
ગુજરાત એટીએસ દ્વારા પકડવામાં આવ્યું છે. અને આ જે ડ્રગ્સના પૈસા જે જાય છે એની પ્રવૃત્તિ કઈ પ્રવૃત્તિમાં ઉપયોગ થાય છે આપણે ખબર જ છે, ફક્ત આતંકવાદ ફેલાવવા માટે. બહારના દેશોમાંથી ડ્રગ્સ જે આવે છે એ આપણે સેવન કરીએ છીએ, પૈસો ત્યાં જ પહોંચે છે અને એ પ્રવૃત્તિનો એ પૈસાનો ઉપયોગ દેશમાં આતંકવાદી પ્રવૃત્તિ માટે થતો હોય છે. ફક્ત આપણે આપણું તો મતલબ જોખમ લઈએ જ છીએ અને નશો તો કરીએ છીએ, આપણી જિંદગી પાયમાલ થાય છે, ફેમિલી લાઈફ બગડે છે, પણ સાથે સાથે આપણો દેશ પણ પાયમાલ થાય છે, કારણ કે આ પૈસો બધો આતંકવાદી પ્રવૃત્તિ સાથે સંકળાયેલો હોય છે અને એના દ્વારા દેશમાં આતંકવાદી પ્રવૃત્તિ થતી હોય છે. એટલે આપણે સૌને એક અપીલ કરું છું કે આ પોતે બી કોઈ એમ એવું જરૂર નથી ફક્ત બાળકો જ આ નશામાં સંકળાયેલા હોય છે, વડીલો પણ હોય છે, લેડીઝો બી હોય છે. તો આપના ઘરમાં જે બાળકો હોય, આપના મિત્રો, ફ્રેન્ડ સર્કલ, એ તમામ શું પ્રવૃત્તિ કરે છે, ક્યાં ઉઠક બેઠક છે, એ તમારે વોચ રાખવી જોઈએ. અને સંદીપ સાહેબે કીધું એમ કોઈ પણ ક્રાઇમ એવું નથી કે જે એના ઘરવાળાને ખબર ના હોય, એના મિત્રોને ખબર ના હોય. એટલે આવી પ્રવૃત્તિ આપની આજુબાજુમાં ક્યાંય થતી હોય તો પોલીસને ગુપ્ત રીતે ડ્રગ્સનું વેચાણ થતું હોય, લોકો ડ્રગ્સનું સેવન કરતા હોય તો પોલીસને આ બાબતે લાલગેટ પોસ્ટ વિસ્તારમાં લગભગ 2 લાખ જેટલી આબાદી છે આગળ. અમારી પાસે પોલીસ સ્ટાફ ફક્ત 70નો છે, 70. એટલે દરેક જગ્યાએ પોલીસને શું થાય છે ખબર હોતી નથી. એટલે તમારી આજુબાજુ આ ડ્રગ્સનું સેવન થતું હોય, કોઈ લુખ્ખાગીરી કરતા હોય ડ્રગ્સ લઈને, પછી ડ્રગ્સનું વેચાણ થતું હોય તો પોલીસને તમે ઇન્ફોર્મ કરો, અમે એ લોકો પર કડક કાર્યવાહી કરીશું. ત્યાંથી અમે આટલી મારી વાર્તા અહીંથી પૂરી કરું છું. આભાર. થેન્ક યુ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. أما بعد. میرے عزیز دوستوں، ساتھیوں اور ڈائس پر اپستھت سبھی اتیتھی گن اور ہمارے مکھیہ اتیتھی میرے عزیز بڑے بھائی جناب عارف خان صاحب اور یہاں اپستھت پولیس ڈپارٹمنٹ کے برہم بھٹ صاحب اور سندھی صاحب اور سبھی مہمانان مکرم، مجھے 12 سے 15 منٹ کا مختصر سا سمے دیا گیا ہے اور میں اپنے اس مختصر سے وقت میں 2-3 گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. جس وشے پر، جس ٹاپک پر اس شاندار کاریہ کرم کا آیوجن کیا گیا ہے اور اس خوبصورت محفل کو سجایا گیا ہے، سب سے پہلے میں یہاں کی مورلی بھنڈارا میمن جماعت کو بہت ہاردک بدھائی پیش کرتا ہوں اور شبھ کامنائیں دیتا ہوں اس سکسیس اور کامیاب پروگرام کے آیوجن پر. اور ہمارے جو یووا ہیں، بالخصوص اسپیشلی حافظ سہیل صاحب اور زبیر بھائی واڑی والا اور ان کے سارے ساتھی اور سارے دوست، یواؤں میں اور نوجوانوں میں یہ جذبہ اور جو مہم اور جو کاریہ کرم اور جو پروگرام ہمارے پولیس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے اور گورنمنٹ کی طرف سے ڈرگ فری صورت کا اور نشہ مکت صورت کا جو ابھیان چلایا جا رہا ہے، یہ بہت ہی خوش آئند اور بہتر اقدام ہے. اور یہاں موجود ہماری بھیڑ اور یہ جمع غفیر یہ بتا رہی ہے کہ انشاءاللہ آج ہم یہاں سے ایک عزم لے کر جائیں گے، ہر گھر، ہر گلی، ہر محلے کو ڈرگ فری بنائیں گے انشاءاللہ. اور ہمارے مہمان خصوصی میرے عزیز دوست بڑے بھائی جن سے میری ملاقات اور جن سے میرا پریچے اور تعارف 2017 سے ہے. میں تقریباً 6-7 سال پہلے بنگلور ایک پروگرام کے سلسلے میں حاضر ہوا تھا، وہاں ان کی محبتیں، شفقتیں نصیب ہوئیں. اس کے بعد سے جب بھی بنگلور جانا ہوتا ہے یہ ماشاءاللہ کرم فرماتے ہیں، دعوت بھی دیتے ہیں، دعوت کھاتے بھی ہیں، دعوت کھلاتے بھی ہیں.
اور بہت بااخلاق آدمی ہیں. جس انڈسٹری کو چھوڑ کر یہ آئے تھے وہاں حقیقت کا کوئی کام نہیں، وہاں تکلفات سے کام لیا جاتا ہے. لیکن ان کے اندر جو اخلاق ہیں اس دعوت و تبلیغ کی برکت سے اور ان کے جیون میں جو چینجز آیا، اس نے ہزاروں نوجوانوں کو تبدیلی کی طرف مجبور کر دیا. ابھی چند مہینے پہلے ان کا ایک پروگرام اور ایک کاریکرم جلگاؤں شہر میں بہت عظیم الشان ہوا تھا، جہاں ہزاروں کی بھیڑ تھی اور اس پروگرام میں ہزاروں نوجوان شریک تھے، اور اس کے ذریعے سے پورے دیش میں یہ میسج اور یہ پیغام گیا تھا کہ جب عارف خان صاحب پورے دیش میں یہ سندیش لے کر چل رہے ہیں کہ ہمیں اس دیش سے نشے کو مکت کرنا ہے، اور یقین مانیے اس میں 2 لوگوں کا سہیوگ چاہیے اور 2 لوگوں کا ساتھ چاہیے. ایک سہیوگ چاہیے سماج کو، سوسائٹی کو، معاشرے کو. اگر کوئی سوچھ بناتا ہے، اچھا بناتا ہے، تو 2 طرح کے لوگ مل کر بناتے ہیں. کبھی بھی ایک طرف سے یہ سماج سوچھ، نشہ مکت، بہتر اور اچھا نہیں بن سکتا. ایک تو گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کے لوگ، سرکاری محکمے سے تعلق رکھنے والے، اور دوسرا پبلک اور عوام. ان دونوں کے سہیوگ سے سوسائٹی بہتر بنتی. تو سب سے خوش آئند بات یہ ہے کہ یہاں کا پولیس محکمہ جو بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ، میں سلام پیش کرتا ہوں، خراج عقیدت پیش کرتا ہوں اور ابھینندن کرتا ہوں ان کے اس قدم کا. اس پولیس محکمے کو بہت بہت بدھائی دیتا ہوں کہ جنہوں نے یہاں آ کر کے اس پروگرام میں آ کر ہماری حوصلہ افزائی کی ہے. اب رہ گئی بات ہمارے عارف صاحب کی، میں ان کے بارے میں بس ایک بات کہنا چاہوں گا کہ مشک اور عطر وہ نہیں ہوتا جس کی تعریف بیان کی جائے، اور مشک اور عطر اور خوشبو تو وہ ہوتی ہے جو شیشی کھلتے ہی اپنی خوشبو سے سارے ماحول کو معطر کر دیتی ہے. جب وہ بولیں گے ان کی زبان سے پھول جھڑیں گے، اور وہ اپنی زندگی کا اور سابقہ جیون کے بارے میں جب وہ اس پر روشنی ڈالیں گے، آپ کہیں گے کہ یہ بولتے جائیں اور ہم سنتے جائیں. انشاءاللہ ابھی انہیں کو سننا ہے. اب میں زیادہ دیر آپ کے سامنے نہیں لوں گا. 1-2 گزارشات اور 1-2 باتیں، 1-2 پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. امید ہے کہ یہ پیغام اور یہ میسج لے کر آج آپ یہاں سے جائیں گے. آج ہمارے سماج میں جو بڑھتا ہوا نشہ ہے، ہمارے پروفٹ، ہمارے میسنجر، آخری سندیشٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سوسائٹی میں آپ کو بھیجا گیا تھا، اس سوسائٹی میں نشہ بہت زیادہ عام تھا، اور بہت زیادہ پوری سوسائٹی نشے سے، شراب سے اور اس چیز میں بہت زیادہ لگی ہوئی تھی، اور وہ شراب پینے کو، نشہ کرنے کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتے تھے. لیکن قرآن نے، ہمارے دھرم نے اور اسلام نے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چند سالوں میں مدینہ منورہ کی سوسائٹی کو نشہ مکت کر دیا تھا. ظاہر ہے کہ ہم انہی پروفٹ کے ماننے والے ہیں. آج پورے وشو کو ہماری طرف سے یہ صورت ایک رول ماڈل بننا چاہیے. یقیناً یہ مسلمان انہی محمد صاحب کے ماننے والے ہیں، اور یہ بات میں اپنی زبان سے نہیں کہنا چاہتا، یہ بات میں آئندہ سننا چاہتا ہوں. ہمارے پیائی صاحب کی طرف سے یہ کہیں گے کہ ہمارا صورت محمد صاحب کے وشے پر چل کر اور ان کے نقش قدم پر چل کر صورت والوں نے صورت کو ڈرگ فری بنا دیا. اور انشاءاللہ ایک پروگرام اس لیے آیوجن کیا جائے گا، اور ایک پروگرام کا آیوجن اس لیے کیا جائے گا جس میں سورت کے ان نوجوانوں کو لایا جائے گا جو نشے میں تھے، لیکن اس پروگرام کے مادھیم سے ان کو رول ماڈل بنا کر پیش کیا جائے گا کہ انہوں نے نشے کو چھوڑ دیا ہے. یہ مختصر سا پیغام. دوسری بات میں ایک بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نشے کا جو کلچر اور نشے کی جو بات ہمارے یواؤں میں زیادہ سے زیادہ آ رہی ہے، اور نشہ جو کر رہے ہیں ہمارے یوا، اس کی بنیادی وجہ اور بیسک ریزن کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ اور بیسک ریزن
فارغ بیٹھنا، اپنے آپ کو کام کاج میں نہ لگانا، اور دینی ماحول سے ہم اپنے جوانوں کو کہتے ہیں، مساجد سے، مدرسوں سے یہ سندیش جاتا ہے کہ دیکھو جب کوئی نشہ کرتا ہے اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ آج سوسائٹی میں جتنے خرابیاں، جتنے فسادات، جتنے انتشار، جتنی لڑائیاں ہیں، وہ سب کا سب بنیادی طور پہ اور بیسیکلی وہ نشے کی وجہ سے ہیں۔ قتل اس نشے کی وجہ سے ہوتا ہے، خاندان نشے کی وجہ سے ٹوٹتے ہیں، رشتہ داریاں نشے کی وجہ سے ٹوٹتی ہیں، اور لڑائیاں نشے کی وجہ سے ہوتی ہیں، لوٹ مار، چوری ڈکیتی نشے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اسی لیے شراب کو اور نشے کو آج سے 1500 سال پہلے اس سنسار کے سروشریشٹھ بدھیمان میسنجر آف پیس محمد صاحب نے بتایا تھا کہ نشہ یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ کیا آپ اس سندیش کو نہیں اپنائیں گے محمد الرسول اللہ کے؟ آج یہ عزم کر لیجئے، ارادہ کر لیجئے کہ آج سے کوئی بھی نشے میں جائے گا تو ہم اس کو یہ بتائیں گے کہ ہمارے محمد صاحب نے۔ دوسری بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، دوسری گزارش، کہ یہ جو ہماری ایک کلچر ہے ویسٹرن کلچر، اور ایک کلچر ہے ہندوستانی کلچر، جس کو بھارتیہ سنسکرتی اور بھارتیہ سبھیتا کہتے ہیں۔ آج سے 100 سال پہلے تک اس دیش کے اندر جو بھارتیہ سنسکرتی اور بھارتیہ سبھیتا تھی، میں اسلامک کلچر کی بات نہیں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں بھارتیہ کلچر کی۔ میری بات کا پورا ساتھ دیں گے ہمارے اپستھت اتھیتھی گن، اور یہ کہیں گے کہ مفتی صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس دیش کے اندر ہندوستانی کلچر میں نشے کو ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، بہت برا سمجھا جاتا تھا، بہت برا سمجھا جاتا تھا۔ لیکن یہ نشے کا کلچر، سگریٹ کا کلچر اور افیون کا، چرس کا، MD کا، نہ جانے کیسی کیسی دوائیاں ہزاروں کی، آپ اس سے اپنی صحت برباد کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ اسلام نے ایک اصول دیا، ایک رول دیا، ایک قانون بتایا، ہر وہ چیز جو دماغ خراب کر دے وہ حرام ہے، انپرمیشبل ہے اسلام میں، اس کی آگیا کسی طرح نہیں دی جائے گی جب دماغ خراب ہو جائے گا۔ آج ان کے یہاں پولیس اسٹیشنوں میں ڈائیورس کے، طلاق کے کیسز ہونے کی بنیادی وجہ یہ نشے میں آ کر طلاق دے دی۔ میں غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں؟ یہ پوچھ لیجئے آپ ان سے، آج ہمارے یہ کیسز کیوں جا رہے ہیں؟ اسی لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، پھر سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، امید ہے ان کا جو کام ہے اہل سیاست جانیں، ان کا جو کام ہے۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس دیش میں کچھ لوگ یہ نہیں چاہتے کہ دیش کو نشہ مکت بنایا جائے، لیکن ایسے بے مثال لوگ اور عارف خان صاحب جیسے بے مثال لوگ یہ پرچم لے کر چل رہے ہیں کہ ہم اس دیش کو اور اس دیش کے یواؤں کو اور مسلمانوں کو جو آج ٹارگٹ کیا جا رہا ہے نشہ مکت بنا کر چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ اور میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، ان کا جو فرض ہے اہل سیاست جانیں، ان کا جو فرض ہے اہل سیاست جانیں۔ میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ، بہت ہی خوب۔ اب ہم سب دلوں کو تھام کے بیٹھے ہیں، جس کا انتظار ہمیں تھا وہ گھڑی آ چکی ہے، کیونکہ 2 سے 2.5 گھنٹے کی ہندی مووی ہمیں بور نہیں لگتی، لیکن جہاں ایسے اچھے پروگرام کیے جاتے ہیں وہاں ہم وقت کی گھڑی کے اندر بندھ جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔
میرے بھائی بزرگوں دوستوں، سب سے پہلے اپنی بات کا آغاز کرنے سے پہلے میں تمام حضرات کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے مجھے یہاں پر بلایا. حافظ سہیل صاحب، ہمارے زبیر صاحب اور یہاں جتنے بھی کارکن ہیں، جتنے بھی لوگوں نے مجھے انوائٹ کیا، میں تمام کا تہ دل سے شکر ادا کرتا ہوں. اور آپ تمام بھائیوں کا بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے میرا اتنا بہترین استقبال کیا. میں اس لائق تو نہیں ہوں. میں اکثر اپنی بیان میں کہتا ہوں کہ مسجدوں میں جو چپل اور جوتے رکھنے کی جگہ ہے، میں وہاں بھی بیٹھنے کے لائق نہیں تھا. اللہ پاک نے مجھے ممبر اور محراب کے پاس بٹھایا. غفلت کا میری آنکھ سے پردہ ہٹا دیا، غفلت کا میری آنکھ سے پردہ ہٹا دیا. ٹھوکر نے مجھے 2 قدم آگے بڑھا دیا. اور خوش ہو رہی تھی جس کو بجھا کر یہ آندھیاں، میں نے اسی چراغ کو پھر سے جلا دیا. اصل میں دوستو، زندگی کی حقیقت یہ ہے کہ ہم سارے ہی پریشان ہیں. ہم سارے پریشان اس لیے ہیں کیونکہ ہم سب کامیاب ہونا چاہتے ہیں. ہر آدمی یہاں بیٹھا ہوا، ہر ایک بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہوں. صحیح ہے نا بھائی بات؟ کون ایسا ہے کہ چاہے کہ ہاتھ اٹھا کر بتا دے کہ میں کامیاب نہیں ہونا چاہتا؟ کوئی بھی نہیں ہاتھ اٹھائے گا، کیونکہ ہر ایک چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں. لیکن کامیابی کے لیے جو راستہ اختیار کیا گیا ہے وہ راستہ غلط ہے. کامیابی کے لیے جو راستہ اختیار کیا جا رہا ہے وہ راستہ غلط ہے. آدمی کو اگر مثال کے طور پہ دلی جانا ہے اور وہ چنئی کی یعنی کہ مدراس کی ٹرین میں بیٹھے گا تو قیامت تک کہ دلی نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ ٹرین ہی غلط پکڑی. تو ہم نے جو راستہ اختیار کیا ہے کامیابی کے لیے وہ راستہ غلط ہے. ہم نے کامیابی سمجھی ہے کہ دنیا کی چیزوں کے اندر، دنیا کی ڈگریوں کے اندر، دنیا کے عہدوں کے اندر، دنیا کی طاقتوں کے اندر کامیابی ہے. لیکن یہ بات بالکل غلط ہے، بالکل سوچ ہی غلط ہے. چیزوں کے اندر، روپیوں کے اندر، پیسوں کے اندر، ڈگریوں کے اندر، عہدوں کے اندر، یہ تمام جتنی بگڑی ہوئی چیزیں ہیں ان کے اندر کسی کے اندر کامیابی نہیں رکھی. اللہ کی قسم، کامیابی اللہ نے رکھی ہے دین میں. ہاں، اسی لیے کہا کہ جس کی زندگی میں دین ہوگا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا، اور جس کی زندگی میں دین نہیں ہوگا وہ دنیا میں بھی ناکام ہوگا اور آخرت میں بھی ناکام ہوگا. اب یہ کامیابی کے لیے جو غلط راستے اختیار کیے جا رہے ہیں تو اس میں رہ کر آدمی ٹینشن میں آتا ہے، پریشانی میں آتا ہے، ڈپریشن میں جاتا ہے، اور جو ہے پھر وہ اس کے بعد میں کیا کرتا ہے؟ غلط راستے اختیار کرتا ہے. میں آپ کو مثال دوں، آج دنیا کی سب سے بڑی جو طاقت ہے، حکومت ہے امریکہ. ان کے پاس بے حساب پیسہ ہے، بے حساب چیزیں ہیں، کامیابی مطلب اتنی زیادہ انہوں نے ترقی کر لی دنیا کے اندر. لیکن یہ سب سے زیادہ پریشان ہے. آج سب سے زیادہ نشہ جو ہے امریکہ میں کیا جاتا ہے، سب سے زیادہ شراب امریکہ میں بکتی ہے، سب سے زیادہ سلیپنگ پلز امریکہ میں بکتی ہے، کیونکہ اس کے بغیر ان کو نیند نہیں آتی، ان کو چین نہیں، ان کو سکون نہیں ہے. جاپان نے اتنی ترقی کر لیا، ان کے دلوں کے اندر سکون نہیں ہے، چین نہیں ہے، یہ خودکشیاں کرتے ہیں. انہوں نے باقاعدہ ایک سوسائڈ سینٹر بنایا ہوا ہے، کہتے ہیں کہ یہاں پہ آؤ اور سوسائڈ کرو. خودکشیاں سب سے زیادہ جاپان میں ہوتی ہیں، ساری چیزیں ان کے پاس میں ہیں. لیکن یہ پریشان ہے، پریشان ہیں لوگ اندھیرے سے اس قدر، پریشان ہیں لوگ اندھیرے سے اس قدر کہ جلا دیں گے دنیا کو روشنی کے لیے.
کو روشن کرنے کے لیے انہوں نے بے دینی کی آگ لگائی. آنکھ سے جو ہے وہ روشنی نہیں ہوتی دوستو. آنکھ سے جو جل جایا کرتے, آنکھ سے جل جایا کرتے, روشنی نہیں ہوتی. روشنی کرنے کے لیے چراغ جلایا جاتا ہے, چراغ جس سے روشنی ہوتی. اسی لیے اللہ نے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لقب دیا چراغ منیرہ, کہ انہوں نے ایک چراغ سے پوری دنیا کو روشن کیا. 1.25 لاکھ چراغ صحابہ کی ایک جماعت تیار کی جو ساری دنیا میں پھیلے اور دین پیش کیا, ایمان پیش کیا, اخلاق پیش کیے, معاملات پیش کیے, معاشرت پیش کی. ان چیزوں سے ساری دنیا کو روشن کیا, ساری انسانیت کو روشن کیا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں. ستاروں کی مثال دے کر کے صحابہ کو لقب دیا ستاروں کی مانند ہے. کیوں ستارہ کہا؟ اصحابک النجوم احتدیت احتدیت, میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے. ایک کو فالو کرو گے, ایک کی اتباع کرو گے تو فلاح تک پہنچ جاؤ گے, کامیابی تک پہنچ جاؤ گے. کیوں کہا ستارہ؟ کیونکہ ستارے جو ہے وہ بلند ہے, ستارے روشن ہے, ستارے چمکدار ہے, ستارے رہبر ہیں, ستارے رہبری کرتے ہیں. آج ہم گوگل لگا کر کے اپنی منزل پر پہنچتے ہیں. اس زمانے میں گوگل نہیں تھا تو مسافر ستاروں کے ذریعے سے اپنی منزل طے کرتا تھا, اپنی منزل مقصود تک پہنچتا تھا. تو صحابہ کو جو ہے وہ ستاروں کی مثال دی, ساری دنیا کو روشن کیا. آج ہم نے دین کو چھوڑ دیا, دین کی محنت چھوڑ دی. جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا تھا اس مقصد سے ہٹ گئے. ہم نے مقصد کیا بنایا؟ روٹی کپڑا اور مکان, بیوی بچے اور دکان. روٹی کپڑا اور مکان, بیوی بچے اور دکان, یہ ہم نے اپنی زندگی کا مقصد بنایا. جبکہ ہماری زندگی کا مقصد کیا تھا؟ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. مقصد سے ہٹ گئے, اپنے مقصد کو چھوڑ دیا, دنیا کی ٹھوکروں میں آ گئے. دیکھو یہ پنکھا ہے نا جو سروں پہ لگا ہوا ہے, اس کا ایک نام ہے, اس کا نام ہے پنکھا. فین کہتے ہیں اس کو, فین, پنکھا. اور اس کا ایک مقام ہے, کیا ہے کہ سروں پہ لگا ہوا ہے. اور اس کا ایک کام ہے ہوا دینا. لیکن جب یہ پنکھا اپنا کام چھوڑ دیتا ہے, ہوا دینا چھوڑ دیتا ہے, تو اس کو اٹھا کر کے اس کے مقام سے ہٹا دیا جاتا ہے, اس کو کوڑے کرکٹ میں اسکریپ میں ڈال دیا جاتا ہے, بھنگار میں. نام وہی رہے گا, چاہے وہ بھنگار میں رہے, چاہے وہ اسکریپ میں رہے, کہیں بھی رہے, اس کو پنکھا ہی کہا جائے گا, اس کو ٹیوب لائٹ یا جھومر نہیں کہا جائے گا. لیکن اس کا مقام سے ہٹا دیا گیا. کیوں؟ کام چھوڑ دیا, مقصد سے ہٹ گیا, تو اس کو جو ہے وہ کوڑے کرکٹ میں ڈال دیا گیا. وہی حال آج ہمارا ہے کہ ہم ایمان والے ہیں, مسلمان ہیں, ہمارا نام نہیں بدلا گیا, لیکن اللہ پاک نے ہم کو اپنے مقام سے ہٹا کر کے کوڑے کرکٹ میں ڈال دیا. آج دنیا کی ٹھوکروں میں آ گئے. کیوں؟ کام چھوڑ دیا. جس مقصد اور جس کام کے لیے اللہ نے پیدا کیا تھا وہ کام چھوڑ دیا, آج ٹھوکروں میں آ گئے. آج پوری دنیا میں ہمیں جو ہے ٹھوکریں ماری جا رہی ہیں, لات جوتوں میں آ گئے. آپ پوری دنیا کے اندر دیکھیں, مسلمانوں کو ہر طریقے سے جو ہے ذلیل ہونا پڑ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ مقصد سے ہٹ گئے. ہمارا حال فٹ بال کا ہو گیا, ہر کوئی ہمیں ٹھوکر مار رہا ہے, ہر کوئی ٹھوکر مار رہا ہے. جس طرح سے 11 کھلاڑی یہاں سے اور 11 کھلاڑی یہاں سے ٹھوکر مارتے ہیں, ہر کنٹری والا, ہر ملک والا لات مارتا ہے فٹ بال کو. آپ نے دیکھا نا فٹ بال, کھیلا بھی ہوگا, چھوٹے چھوٹے بچے میدانوں میں کھیلتے ہیں تو وہ بھی جو ہے فٹ بال کو لات مارتے ہیں. اور وہ بال اگر اڑ کر کے روڈ پر آ جائے اور بڑے میاں 70-80 سال کی عمر ہے, چلے جا رہے ہیں, تو لے وہ چچا ذرا بال دو نا, تو وہ چچا بھی لات مارتے ہیں, ٹھوک, ہاتھ سے اٹھا کے نہیں دیتے. تو فٹ بال کو ہر کوئی لات مارتا ہے. آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر آپ اس فٹ بال کو اپنے ہاتھوں میں لیتے اور پوچھتے کہ بھائی تیرا کیا گناہ ہے, تیرا کیا جرم ہے, تیری کیا خطا ہے, تو نے ایسا کیا کر دیا جو تجھے ہر کوئی لات مارتا ہے؟ آپ کبھی فٹ بال کو پوچھیں, فٹ بال کو پوچھیں آپ کہ تیرا کیا گناہ ہے, تیری کیا خطا ہے, تیرا کیا جرم ہے, تجھے ہر کوئی لات کیوں مارتا ہے؟
اور اللہ پاک اس فٹ بال کو گویائی دے دے, زبان دے دے, اسپیکنگ پاور دے دے, کہنے کی طاقت دے دے, تو فٹ بال کہے گا میرا صرف اتنا گناہ ہے, میرا صرف اتنا جرم ہے, میری صرف اتنی خطا ہے کہ میں اندر سے خالی ہوں, میں اندر سے بھرا ہوا ہوتا تو کسی مائی کے لال میں طاقت نہیں تھی جو مجھے لات مارتا. تو ایمان والا اس دنیا کے اندر ایمان کی لائن سے خالی ہو گیا, اعمال کی لائن سے خالی ہو گیا, اخلاق کی لائن سے خالی ہو گیا, معاملات کی لائن سے خالی ہو گیا, معاشرت کی لائن سے خالی ہو گیا, ٹھوکروں میں آ گیا. ہاں پھر کہتا ہے کہ فلاں حکومت ہمارے پر ظلم کر رہی ہے, فلاں جو ہے ملک ہم پر ظلم کر رہا ہے, فلاں لوگ ہم کو مار رہے ہیں, فلاں ہم پر جو ہے قتل و غارت کر رہے ہیں. ارے میرے بھائی یہ کوئی نہیں کر رہا ہے, یہ ہمارے اعمال کی سزا ہے. اللہ کی قسم جیسے اعمال جا رہے ویسے فیصلے اتر رہے. اللہ کے نبی علیہ السلام جب معراج میں اللہ سے ملاقات کے لیے گئے تھے تو ساتوں آسمان کی سیر کی, سارے نبیوں سے ملاقات کی, پھر اللہ سے روبرو ہوئے اور گفتگو ہوئی, راز و نیاز کی باتیں ہوئی. پھر اس کے بعد میں اللہ کے نبی جب واپس لوٹ رہے تھے تو آسمان میں دیکھا کہ کچھ چیزیں نیچے سے اوپر جا رہی ہیں اور کچھ چیزیں اوپر سے نیچے آ رہی ہیں. تو جبرائیل امین سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کیا ہے؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نیچے سے اوپر جا رہا ہے آپ کی امت کے اعمال ہے, اور جو اوپر سے نیچے آ رہا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں. تو ہر آدمی اپنے گریبان میں جھانکے, دیکھیں کہ آج صبح ہونے سے شام تک اور شام سے لے کر صبح تک میں نے کیا بھیجا. جو میں نے بھیجا وہی میرے حصے میں آیا. یہی وجہ ہے کہ آج ہم سارے پریشان ہیں. ہاں اللہ ہم سے روٹ گیا, اللہ ہم سے ناراض ہو گیا, اللہ ہم سے خفا ہو گیا. ہاں اللہ نے لوگوں کے دلوں کے اندر ہمارے لیے نفرتیں پیدا کر دی, اسی لیے آج ہم پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں, اسی لیے آج ہمیں مارا کاٹا پیٹا جا رہا ہے, ہماری بہو بیٹیوں کی عزتیں اور عظمتیں لوٹی جا رہی ہے, ہمارے نوجوان بچے نشوں میں مبتلا ہو رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی رسی کو چھوڑ کر, اللہ کے اور اس کے رسول کے دامن کو چھوڑ کر کے ہم نے مخلوق کے دامن کو پکڑ لیا. ہم چیزوں کے پیچھے لگ گئے, ہم اسباب کے پیچھے لگ گئے, ہم جو ہے دنیا کمانے کے پیچھے لگ گئے. اللہ ہم سے روٹ گیا. ہاں آج اللہ نے لوگوں کے دلوں کے لیے ہمارے لیے نفرتیں پیدا کر دی. نوح علیہ السلام اللہ کے بہت بڑے نبی ہیں, بڑے نبیوں کے اندر ان کا نام ہے. 950 سال دین کی محنت کی. تو اللہ نے جب ان کی قوم نے ان کو ستایا تو انہوں نے بددعا کر دی کہ اللہ میں ان کو دن میں پکارتا ہوں, رات میں پکارتا ہوں, آہستہ پکارتا ہوں, زور سے, ہر طریقے سے میں نے ان کو دعوت دے دی. اللہ یہ مانتے نہیں میری بات کو, اللہ تو ان کو غرق کر دے. تو اللہ نے کہا کہ نوح تم جو ہے کشتی بناؤ. تو نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی, کشتی تیار ہوئی. اب اللہ نے کہا کہ تمہارے ہاتھ پر جو ایمان لائے 80 یا 82 لوگ تھے, کہا ان کو اس میں داخل کر لو, اور ان کے ساتھ میں جو ہے سارے جانوروں کے جوڑوں کو داخل کر لو, نر اور مادہ سارے جانوروں کے جوڑوں. تو نوح علیہ السلام پریشان ہو گئے, کہنے لگے اللہ میں سارے جانوروں کے جوڑوں کو تو داخل کر لوں گا, لیکن میں ان کو قابو کیسے کروں گا, میں ان کو کنٹرول کیسے کروں گا؟ ان میں تو آپس میں نفرتیں ہیں, ان میں تو آپس میں عداوتیں ہیں, ان میں تو آپس میں دشمنیاں ہیں. بلی چوہے کو کھا جائے گی, کتا بلی کو پھاڑ دے گا, شیر بکری کو کھا جائے گا, بھیڑیا ہرن کو کھا جائے گا, فلاں اس کو کر دے گا, فلاں اس کو کر دے گا. اللہ میں کیسے ان کو کنٹرول کروں گا, کیسے قابو کروں گا؟ تو آپ جانتے ہیں اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا ہے نوح یہ بتاؤ کہ ان کے دلوں کے اندر نفرتیں ڈالی کس نے؟ ان کے دلوں کے اندر نفرتیں ڈالی کس نے؟ اے اللہ آپ نے ڈالی. تو کہا کہ محبتیں بھی ہم ڈالیں گے, محبتیں بھی ہم ڈالیں گے. تو دلوں کے اندر پتہ چلا کہ نفرتیں اور محبتیں ڈالنے والی ذات اللہ کی ہے. آج ہمارے اعمال بگڑ گئے, اللہ نے لوگوں کے دلوں کے اندر دشمنیاں پیدا کر دی, نفرتیں پیدا کر دی. ورنہ ایمان والا تو اللہ کے لیے وہ ہے کہ اللہ خود فرما رہا ہے کہ اس روح زمین پر جب تک ایک ایمان والا رہے گا, جب تک اللہ اللہ کہنے والا رہے گا, اللہ کہتے ہیں کہ ہم دنیا کی جو ہے نظام کو چلائیں گے, اور جس دن ایک ایمان والا نہیں رہے گا اللہ پاک ساری دنیا کے نظام کو توڑ دے. ہم نے اپنا مقصد چھوڑ دیا,
اللہ نے جس کام کے لیے اس امت کو پیدا کیا تھا وہ کام چھوڑ دیا. وہ کام دعوت کا کام ہے. ہاں دعوت کا کام ہم خود بھی کریں, اپنی اولاد, اپنے گھر میں مردوں کو, عورتوں کو, بچوں کو, سب کو اس محنت میں لگائیں. یہی علاج ہے اس ڈرگس فری جو ہے سورت کو بنانے کا, اور ساری دنیا, سارے عالم کو ڈرگ فری بنانے کا یہی ایک علاج ہے. کیونکہ میرا پرسنل تجربہ ہے, تقریباً 99 کی بات ہے. مولانا یونس صاحب پالن پوری دان ورگا تو ہمارے بامبے آئے تھے, اور اچانک کا ایک جوڑ ہوا تھا, اور اس جوڑ کے اندر انہوں نے جو ہے تشکیلیں کی, بیان کیا, بیان کے بعد میں تشکیلیں ہوئی. تو انہوں نے 64 لوگوں کو نقد تیار کیا اللہ کے راستے میں 4 مہینے کے لیے. تو اس جب انہوں نے تشکیل شروع کی تو سب سے پہلا نام میں نے لکھا ہے. پھر وہ 64 پہ جا کے رکے اور نقد نکلنا تھا. تو 3 جماعتیں بنی, جس میں سے ایک جماعت ایک ساتھی کو, دوسری جماعت دوسرے ساتھی کو, تیسری جماعت کا امیر مجھے بنا دیا گیا کیونکہ میرے 4 مہینے 97 میں لگ چکے تھے. مجھے امیر بنا کر کے جماعت کو جب روانہ کیا تو میں نے دیکھا کہ 14 نوجوان تھے, اس کے اندر سارے کے سارے جو ہے نشوں میں مبتلا کرنے والے بمبئی کے ٹپوری بھائی لوگوں کی جماعت تھی. وہ کوئی جو ہے شراب کا نشہ کرتا, کوئی چرس گانجے کا نشہ کرتا, کوئی کوریکس کا نشہ کرتا, کوئی کیا. میں پریشان ہو گیا. اس جماعت کے اندر میری تو ایسی مغفرت ہوئی اور ایسی اصلاح ہوئی کہ بس سمجھ لو کہ وہیں سے میں بنا. لیکن جب اس بچوں پہ میں نے محنت کی اور ان کو 4 مہینے لے کر کس طرح چلا وہ میں اور اللہ جانتے ہیں, لیکن اللہ نے ان کو ایسی ہدایت دی, ایسے میں نے کہا آج اپنے اپنے علاقوں کے جو ہے وہ ذمہ دار ہیں. تو یہ میرا پرسنل تجربہ ہے کہ دعوت کی محنت ایسی محنت ہے کہ جس کے اندر آدمی کی زندگی بنتی ہے. ہاں میں اپنی کارگزاری کہنا مقصود نہیں ہے, لیکن بتانا ضروری ہے کہ بھائی میری بھی زندگی بہت اجڑی ہوئی تھی. ہر قسم کے نشے میں بھی مبتلا تھا. اس زمانے میں وہ اینٹی وغیرہ تو نہیں تھا, لیکن دوسرے نشے جتنے بھی تھے سارے میں کرتا تھا. لیکن سکون نہیں تھا دل کو. دولت تھی, عزت, دولت, شہرت اور عورت, وہ 4 چیزیں ہیں جس کے پیچھے دنیا بھاگتی ہے. وہ کمبخت فلمی انڈسٹری جو ایسی جگہ ہے جہاں پر ایک رات میں آدمی اسٹار بن جاتا ہے اور وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. وہ تمام چیزیں رہنے کے باوجود بھی دل میں بے چینی تھی, پریشانی تھی, سکون نہیں تھا. کیونکہ اللہ تعالیٰ صاف کہہ رہا ہے کلام میں, اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ ہم نے دلوں کا اطمینان اور چین اپنے ذکر میں رکھا ہے. تو وہ بے چینی, وہ جلن, وہ حسد, وہ لالچ بہت بڑی بیماری ہے. جلن اور حسد بہت بڑی بیماری. اس کا علاج دنیا کے کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں, کسی سائنس کے پاس نہیں, کسی میڈیکل کے اندر نہیں. اس کا علاج صرف جہنم کی آگ ہے. تو بے چین تھے, نیند نہیں آتی تھی, پوری رات شراب پیتے تھے, پوری رات نشہ کرتے تھے. سکون حاصل کرنے کے لیے, چین حاصل کرنے کے لیے نہ جانے کسی چیزوں کو اختیار کیا, لیکن کہیں نہیں ملا. لیکن جب اللہ کے راستے میں نکلا, صرف 3 دن کی تشکیل ہوئی, 3 دن کے لیے اللہ کے راستے میں نکلا. بلکہ 3 دن تو بعد میں, پہلے تو میں مرکز میں مجھے بلایا گیا, اور مجھے بلا کر کے اس رات, مرکز کی رات, مجھے جو ہے اللہ کے گھر میں سونے کے لیے, وہ انگلینڈ سے جماعت آئی تھی, وہ جماعت کے ساتھیوں نے مجھے اصرار کیا کہ عارف بھائی آپ تو نرم بستروں پہ اور جو ہے بڑی 5 اسٹار 7 اسٹار ہوٹلوں میں رہتے ہو, آج اللہ کے گھر کی چٹائی پہ سو جاؤ ہمارے ساتھ. بہت ریکویسٹ کیا تو میں اللہ کے گھر کی چٹائی پہ جب سویا, اس رات اللہ نے جو مجھے نیند عطا فرمائی, اس نیند نے میری زندگی کو بدل دیا. میں نے کہا نا کہ پریشان ہیں لوگ, ہاں پریشان ہیں لوگ اندھیرے سے اس قدر کہ جلا دیں گے دنیا کو روشنی کے لیے. آج ہمیں ضرورت ہے اللہ سے توبہ کرنے کی, اللہ سے معافی مانگنے کی. پتہ نہیں اس رات میں نے پہلی بار تہجد کی نماز پڑھی اور اللہ سے دعا کیا, اللہ یہ جو کہہ رہے, اور میں نے رات کو ایک واقعہ ہوا. جب میں رات کو مجھے اٹھایا گیا, میں سونے سے پہلے جو ہے مشورہ ہو رہا تھا کہ جماعتوں کی نگرانی کے لیے کون جو ہے رات میں جو ہے جاگے گا. اور فضیلت میں بتلایا گیا کہ جو آنکھ اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے مہمانوں کے لیے جاگتی ہیں, اللہ پاک اس آنکھ کے اوپر جہنم کی آنکھ کو حرام کر دیتا ہے. تو یہ جب میں نے سنا تو میں نے بھی بڑے جذبے میں ہاتھ اٹھایا کہ میں بھی چوکیداری کروں گا. تو رات کو 2 بجے 2:30 بجے کا وقت تھا.
وہ ساتھی ہے فاروق جناب ہمارے وہاں رہتے بامبے میں, انہوں نے آ کے اٹھا, عارف بھائی آپ نے کہا تھا اٹھیے, تو میں اٹھ کر ان کے ساتھ چوکیداری کے لیے ایک مسجد کے صحن میں بیٹھ گیا. تو وہ اللہ رسول کی بات کرنے لگے. اچانک مجھے رونے کی آواز آئی. مسجد میں تہجد میں کچھ ساتھی اٹھ کر کے رو رہے تھے. تو میں نے پوچھا کیا بات ہے, کیوں رو رہے, کیا پریشانی ہے ان کو, کیا کوئی پیسے چاہیے, کوئی تکلیف ہے, کوئی بیمار؟ نہیں بولے علی بھائی یہی تو کام ہے. ہمارے مولانا یونس صاحب پونا والے رحمۃ اللہ علیہ اکثر کہتے تھے, ارے کہاں ملیں گے ایسے ساتھی, کہاں ملیں گے ایسے غلام, کہاں ملیں گے ایسے نوکر جو اپنا لگاتے ہیں, اپنا کھپاتے ہیں, پھر راتوں کو کہتے ہیں کہ اللہ معاف کر دے, اللہ معاف کر دے, جیسا کرنا تھا ویسے نہ کیا. یہ کام ہے کہ مانگے امت کے لیے. ارے ہم اللہ کی راہ میں نکل کر کے دنیا کی اولاد کے لیے جب مانگیں گے تو اللہ ہماری اولادوں کی حفاظت کرے گا. جب ہم دنیا کے بھائیوں کے لیے مانگیں گے تو اللہ ہمارے بھائیوں کی حفاظت کرے گا. ہم مانگتے کہاں ہیں؟ ہم اللہ سے, رحیم و کریم آقا سے مانگتے کہاں ہیں؟ ہم توبہ کہاں کرتے ہیں؟ اللہ تو کہتا ہے کہ میرے بندے تو اتنے گناہ کر لے, اتنے گناہ کر لے کہ تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائے. اور آسمان کتنی دوری پہ پتہ ہے؟ سائنسدان کہتے ہیں, سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ اگر ایک راکٹ روشنی کی رفتار سے اگر آسمان کی طرف چھوڑا جائے اور وہ راکٹ 100 کروڑ سال یعنی 1 ارب سال تک چلتا رہے تب بھی پہلے آسمان پر نہیں پہنچ سکتا. اور اللہ کہتے ہیں کہ میرے بندے تو اتنے گناہ کر کے تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائے, یعنی تہ لگا دے, ایک گناہ کیا, دوسرا, تیسرا, تہ لگا دی آسمان تک. سارے انسان آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے انسان, مرد عورت سب مل جائیں, جنات مل جائیں, تب بھی جو ہے اتنے گناہ نہیں کر سکتے کہ آسمان تک پہنچ جائیں. اللہ کہتا ہے, ایک بار کہتے یا اللہ ثم استغفرتنی, اے اللہ مجھے معاف کر دے. اللہ کہتا ہے غفرت لک ولا ابالی, میں سارے معاف کر دوں گا, مجھے کوئی پرواہ نہیں. اتنا رحیم و کریم آقا, اتنا رحیم و کریم پروردگار ہم سے کہہ رہے ہیں معافی مانگو, توبہ کر لو, میں توبہ کر لوں, تمہاری قبول کر لوں گا اور تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا. اللہ کہہ رہے ہیں تمہارے گناہوں کو نیکی میں بدل دوں. آج کون سی یونیورسٹی ہے, کون سی جو ہے کالج ہے, کون سی انڈسٹری, کہاں پر بتائیے, کون سی اسکول ہے جہاں پر یہ بتلایا جاتا ہے کہ تم توبہ کر لو, تم یہ گناہوں سے بچ جاؤ. بلکہ ہمارے بچے بچیاں یونیورسٹیز اور کالجز میں جا کر کے ڈرگ ایڈکٹ بن رہے ہیں. ڈرگ ایڈکٹ وہاں جا کر بن رہے ہیں, کہیں نہیں سکھایا جاتا, کسی ایجوکیشن کے اندر کہیں نہیں یہ سکھایا جاتا کہ تم توبہ کر لو اور ایمان کے اوپر محنت کرو, ایمان کو بناؤ, دین سیکھو. یہ تو جزائے خیر دے اللہ پاک ان علماء کرام کو جو اتنے مدرسے اور یہ تمام چیزیں چلا رہے, جس کی وجہ سے آج ہندوستان کے اندر دین باقی ہے, ورنہ تو یہ دین جو ہے کب سے ختم ہو جاتا. میں سلیوٹ کرتا ہوں, سلام کرتا ہوں ان کو, ان کی قربانیوں کو, کہ یہ لوگ نے اتنی محنتیں کی ہیں ہندوستان کے اندر, سارے عالم کے اندر. ہمارا بارباڈوس جانا ہوا تھا, ویسٹ انڈیز میں, وہاں پر بھی ہم نے دیکھا گجرات کے نوساری کے لوگوں نے ایسے دین کا ماحول بنایا ہوا ہے, اتنا ننگا پن ہے. 52 وہاں پر بیچز ہیں اور سارے بیچز پہ عورتیں اور مرد سب ننگے گھومتے ہیں, لیکن وہاں پر ویسی جگہ پہ ہم نے مسلمان عورتوں کو ایک مسورات کو ہم نے بغیر پردے کے نہیں دیکھا. پہلے تو مسورات نظر ہی نہیں آتی, اگر کوئی نظر بھی آئی تو پوری ڈھکی چھپی ہوئی. اور ہر گھر کے اندر عالم اور حافظ, 2 مدرسے بنائے ہیں, 3 مسجدیں ہیں. یہ ہم نے بارباڈوس میں دیکھا, ٹرینیڈاڈ میں دیکھا. تو الحمدللہ محنتیں ہو رہی ہیں, دعوت و تبلیغ کی لائن سے محنت ہو رہی ہے, تصوف کی لائن سے محنت ہو رہی ہے, علماء کرام مدارس کی لائن سے محنت کر رہے ہیں. یہ اس کا نتیجہ ہے کہ ہم باقی ہے دنیا کے اندر, ورنہ ہم نے ایسے کوئی گناہ نہیں چھوڑے جس کی وجہ سے اللہ ہم کو تباہ اور برباد نہ کر دے. ہاں, لیکن آج بھی موقع ہے کہ ہم توبہ کریں, اللہ کو راضی کرے, اللہ کو منا لے, اپنے روٹھے ہوئے رب کو منا لے. یہ دعوت کی محنت ایسی عظیم الشان محنت ہے دوستو کہ جس کے ذریعے سے ہم ایسے ماحول میں آ جاتے ہیں, ایسے قلعے میں آ جاتے ہیں کہ جو ہے ہماری اولاد اور ہماری نسلیں بچ سکتی. آج یہ ڈرگس جو دنیا میں لیے جا رہے ہیں, نشے کیے جا رہے ہیں, تو اس کے لیے لوگ کہہ رہے ہیں, اپنی اپنی رائے دے رہے ہیں. میں مانتا ہوں بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی رائے دے رہے ہیں, لیکن اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج ایک ہی ہے کہ ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں دعوت کی محنت میں لگیں, یہ فرشتوں والے ماحول میں آ جائیں, دینی ماحول میں آ جائیں, جس کے ذریعے سے ان کی حفاظت ہو. اپنے بچوں کو خود ہم اللہ کے راستے میں نکل کے وقت لگائیں, ہمارے بیوی بچوں کا وقت لگائیں. اللہ کے راستے میں جب نکلتے رہیں گے, بچوں کو نکالتے رہیں گے,
تو ان کو اللہ کا خوف, اللہ کی محبت, اللہ کے رسول سے محبت ہوگی, دین سے محبت ہوگی, تو یہ گناہوں سے بچے گی. ان کو دل کو سکون ملے گا, ان کو صحیح راہ ملے گی, ان کو صحیح رہبری ملے گی, یہ اپنی منزل پر صحیح طریقے سے پہنچیں گے. اس کے لیے محنت ضروری ہے. آخری بات کہہ کے اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا. میں افریقہ جا رہا تھا تو بامبے سے ہماری روانگی تھی. تو بامبے میں جس محلے میں ہمیں لے کر گئے وہاں میں پیدا ہوا پلا بڑا, مدن پورہ, آپ لوگ جانتے ہیں کہ سنا ہوگا نام, بامبے میں بہت مشہور ہے, بھائی لوگ کا ایریا ہے. تو وہاں پہ جب ہم گئے تو رات کو کھانے کے بعد میں ایسے نکلے, چلو کچھ پان وغیرہ کھاتے ہیں. تو جو بندہ مجھے لے کر نکلا وہ میرا بچپن کا دوست تھا, ناصر نام ہے اس کا. ہمارے علاقے میں 2 بچے بہت بدماش تھے, ایک ناصر اور ایک میں. بہت ناچنا گانا اور بہت لفڑے جھگڑے سب کرنا, یہ ہم لوگ دونوں بہت مشہور تھے. لیکن اللہ نے اس کو بھی قبول کیا, مجھے بھی قبول کیا. تو وہ مجھے باہر لے کر نکلا تو اس نے ایک نوجوان کو دکھایا, کہنے لگا عارف تو اس کو پہچانتا ہے؟ میں نے کہا نہیں میں نہیں. ایک نوجوان امامہ بانا ہوا اور لمبا جھبا, لمبی داڑھی, چہرہ مورا, لباس سنت کے مطابق. اس سے کہنے لگا پہچانتا ہے اس کو؟ میں بولا نہیں پہچانا. بولے تجھے آج اپنی اسکول کے پاس میں ایک قادر بھائی کا شراب کا اڈا ہوا کرتا تھا. میں نے کہا ہاں شراب کا اڈا ایک تھا قادر بھائی کا. تو بولے وہاں ایک بچہ کام کرتا تھا چھوٹا, شکیل نام تھا, وہ ویٹر تھا, 10 سال کا بچہ, لوگوں کو شراب پلانا اس کا کام تھا, شراب پلانا. اللہ نے اس علاقے کے اندر دعوت کی محنت چلائی. اس زمانے مجھے یاد ہے میں چھوٹا تھا تو تبلیغ والوں کو مارتے تھے, داڑھی ٹوپی والوں کو مار رہے ہیں بھگا کے, مسلمانوں کو بھگا رہے ہیں, مار رہے ہیں. تو میں پریشان ہو جاتا تھا, یار یہ کیا معاملہ. کہتے تھے کہ 24 نمبر ہے, یہ ٹنڈے ہے, اور یہ ایسے ہے, وہابی ہے, اور مار. لیکن ہم بچے تھے, ہم کو نہیں سمجھتا تھا. لیکن اللہ نے محنت کو, قربانیوں کو قبول کیا اور دھیرے دھیرے اس علاقے اندر ایسی محنت ہوئی کہ وہ شراب کا اڈا بند ہو گیا. قادر بھائی کا انتقال ہو گیا, وہ مر کھپ گیا اور وہ اڈا بند ہو گیا. تو کہنے لگے کہ وہ بچہ جو تھا شکیل, وہ اسی حال میں بڑا ہوا اور اس کے پاس کوئی ناکارہ ہو گیا, اس کے پاس کوئی ہنر نہیں تھا, کوئی علم نہیں تھا, پڑھائی نہیں, لکھائی نہیں. بس وہ بچہ جو ہے اسی حال میں نشوں میں مبتلا ہو, چرس گانجا لینے لگا, پھر ڈرگس لینے لگا, پھر کوک لینے لگا. تو اسی درمیان میں اس کا نکاح ہو گیا مہاراشٹر کی کسی فیملی کے اندر. وہ فیملی جو تھی وہ دعوت و تبلیغ سے جڑی ہوئی تھی, اور وہ جو اس کی جو بچی جس سے نکاح ہوا وہ لڑکی بھی دعوت کی محنت میں لگی ہوئی بچی تھی. اب یہ جو ہے بمبئی میں کہتا میں کام کر رہا ہوں, کچھ کر رہا ہوں, اور وہ بمبئی میں نشے کرتا, چوریاں ماریاں کرتا, کچھ نہ کچھ کر کے جو ہے وہ نشے میں پڑا ہوا رہتا. تو یہ خبر جب اس کی بیوی کو ملی تو وہ بچی یہاں آئی بمبئی, آ کر کے اپنے شوہر کو اٹھا کر لے گئی, لے کر چلے گئی. کچھ وقت, کچھ عرصہ گزر گیا, 1-2 سال کے بعد میں اچانک ناصر کہنے لگا میں گھر میں بیٹھا ہوا تھا, کسی نے بیل بجایا. میں نے بیل بجانے پر کھولا تو دیکھا تو ایک نوجوان کھڑا ہوا ہے, سر پہ امامہ ہے, چہرہ مورا, لباس سنت کے مطابق. کہنے لگا ناصر بھائی مجھے پہچانا؟ تو میں نے کہا نہیں میں نہیں پہچانا. کہا میں شکیل, اللہ نے میرے 4 مہینے لگا دیے, اللہ نے میرے 4 مہینے لگا دیے, زندگی بدل گئی. یہ اس بچی کی قربانی اور محنت جو دعوت اور تبلیغ کی محنت میں لگی ہوئی. بتائیے اگر ہم اپنی بچیوں کو دعوت اور تبلیغ کی محنت میں لگائیں گے تو کیا ہماری بچیاں غلط راستے پہ جائیں گی؟ ہماری بچیاں بے پردہ ہو کر گھومیں گی, میک اپ کرے گی, بے حیائی کرے گی؟ نہیں, اس کو پتہ چلے گا کہ دین کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے کیا انعامات رکھے ہیں دین پر چلنے پر. اس کو جب فضیلتیں معلوم پڑے گی, اس کا ایمان بنے. اس کے لیے گھر میں تعلیم کا ہونا بہت ضروری ہے, فضائل کی تعلیم, جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے نورانی الفاظ ہیں جو دلوں پہ اثر کرتے ہیں. یہ ہمارے بچوں کے دلوں پہ اثر کرے گی یہ باتیں. تو دینی لائن سے جب تربیت ہوگی, دینی لائن سے جب محنت ماں باپ کریں گے, اسی کے لیے ماں باپ کو پہلے نکلنا پڑے گا اللہ کے راستے. 4 مہینے سب کو لگانا پڑے گا, لگا کر کے دین سیکھنا ہوگا. اس کے بعد میں اپنے گھر سے محنت شروع کر کے سارے عالم میں محنت کرنی ہوگی. یہی اس کا علاج ہے. یہ ڈرگس فری صورت کو بنانے کا علاج صرف اور صرف دعوت کی مبارک محنت ہے. یہ میرا چیلنج ہے, یہ میرا چیلنج. اگر اخلاص کے ساتھ میں صحیح محنت کی جائے تو انشاءاللہ ہمارے نوجوان جتنے بھی جو ہے لوگ اس محنت میں لگیں گے, انشاءاللہ شیطان کے اس فتنے سے اور فساد سے بچ جائیں گے. یہ شیطان کا بہت بڑا فتنہ ہے, بہت بڑی چال ہے. یہ بچوں کو جو ہے برائیوں کے اندر مبتلا کیا جا رہا ہے. ہر گناہ سے بچانے والی ایک ہی طاقت ہے, وہ ہے دین. بس
اس کے علاوہ کوئی طاقت کوئی چیز گناہ سے نہیں روک سکتی, برائی سے نہیں روک سکتی. ہم پچھلے 1400 سال پہلے جائیں, ہم پیچھے جائیں, پیچھے ہمیں دیکھنا ہوگا, آگے نہیں دیکھنا, ہمیں پیچھے دیکھنا ہے. ہمارے نبی کی زندگی کہ صحابہ پہ کون سی محنت کی تھی جس کے ذریعے صحابہ, جیسے مفتی صاحب نے بتایا کہ صحابہ زمانے جاہلیت میں نشوں کے اندر اس قدر غرق تھے, اس طرح مبتلا تھے کہ جس کے گھر میں جتنی پرانی شراب ہوتی وہ اتنا عزت دار آدمی مانا جاتا تھا. اتنا نشہ کرتے تھے, اتنا شراب. جب ان کی زندگیوں کے اندر دین آیا تو گلیوں کے اندر شراب بہا دی, ایک قطرہ بھی حرام. تو یہ کیا چیز روکتی؟ تو ایمان روکتا ہے, دین روکتا ہے. ہاں, اور کوئی طاقت نہیں روکنے والی. اسی لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ یہ نیتیں کریں کہ ہم دین کو اپنی زندگی میں لائیں گے, اور جو ہے ہم اپنی زندگی میں دین لا کے دین کی ایسی محنت کریں گے, دعوت کی ایسی محنت کریں گے کہ ہمارا ایک گھر, ایک محلہ, ایک بچہ کوئی نہ چھوٹے, ہر ایک جو ہے وہ دیندار بن جائے. کریں گے سب انشاءاللہ. نوجوان بیٹھے ہوئے, اس کے لیے ایک اور بات میں بتا دوں ذہن میں آئی. ہمارے بامبے کے اندر ایک نوجوان تھا, بہت ہی اسٹائلش لڑکا تھا, بہت ہی اسٹائلش, اور اتنا پیسے والا مالدار کہ جو ہے وہ روزانہ نئے نئے ڈریس, نئے نئے جوتے, موبائل, کار, اور نہ جانے کیسے اس کی زندگی تھی, نئے نئے پرفیوم. تو دعوت و تبلیغ والوں کی نظر پڑ گئی اور دعا کی اور اس پہ محنت کی. تشکیل ہو گئی 4 مہینے. 4 مہینے لے کر گئے اس کو بینڈرا کے علاقے میں, بامبے کی بات ہے. اس کو لے گئے 4 مہینے. 4 مہینے جب چلے گئے, وقت لگا, زندگی بدل گئی, چہرہ ہمارا, لباس سب بدل گیا. جب وہ نوجوان اپنے گھر میں لوٹا تو ان کے گھر میں جو اس کی دادی تھی وہ پرانے زمانے کی میم صاحب تھی. ہوتی نا بہت ساری میم صاحب جو بوڑھی بھی ہو گئی تو لالی پاؤڈر لگاتی, مالدار عورتیں. تو وہ بڑھیا نے دیکھا کہ کوئی مولوی صاحب گھر میں آ رہے ہیں. جب قریب آیا تو دیکھا تو میرا پوتا ہے. تو بہت خراٹ ہو گئی, غصہ ہو گئی, ارے یہ کیا ہو لیا, اختیار کر لیا, یہ کون سا, کس کا ہو لیا اختیار کر لیا, یہ کیا کر لیا, میں تو تیری شادی کے لیے زندہ ہوں, میں چاہتی ہوں کہ میں تیری شادی کروں, تجھے لڑکی کون دے گا. کون کہہ رہی ہے, ارے بولو نا, کون کہہ رہی ہے؟ دادی نہیں, ایک مسلمان عورت کہہ رہی ہے, مسلمان دادی کہہ رہی ہے کہ تو نے کس کا حلیہ اختیار کر لیا, کس کا یہ حلیہ بنا لیا, تجھے لڑکی کون دے گا. اللہ پاک نے اس نوجوان کے دل و دماغ میں عجیب بات ڈالی. کہنے لگا دادی ماں, جن کا حلیہ میں نے اختیار کیا ہے نا, اللہ نے ان کو 11 بیویاں دیا تھا, تو کیا مجھے ایک نہیں دے گا. ہمارے نوجوان یہاں بیٹھے ہوئے یہ بات تو سمجھ لیں کہ یہ جو چہرہ مورا لباس, میں نے ابھی مجھ سے مفتی صاحب نے پوچھا کہ عارف بھائی ایسی کون سی بات تھی جس کی وجہ سے آپ کی زندگی تبدیل ہو گئی, آپ ٹرن ہو گئے, ایسا کون سا واقعہ تھا. تو میں نے کہا بھائی دیکھو, میں نے جماعت والوں سے بہت دور بھاگتا تھا, جماعت والوں سے بہت دور بھاگتا تھا میں, کیونکہ مجھے معلوم تھا یہ لے جاتے اور پتہ نہیں کیا کرتے, آدمی دم الگ ہو جاتا ہے, مولانا بن جاتا ہے, مولوی بن جاتا ہے. اور کیا بھی تھا, میرے بڑے بھائی بینک میں کام کرتے تھے, 16 سال کی سروس تھی, سنڈیکیٹ بینک میں تھے. لے گئے 40 دن لگا کے آئے, وہ داڑھی واڑی رکھ لیے, اور رکھنے کے بعد میں جو ہے وہ نوکری چھوڑ دی. بولے یار یہ حرام ہے, بولے یار یہ حدیث ہے اس کے بارے میں کہ سود کر لینے والا, دینے والا, اس کے کاروبار میں ہاتھ بٹھانے والا ایسا ہے جیسے 36 مرتبہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے, ہے نا. آج ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں, ہم لیتے ہیں بیاج پہ پیسے لیتے ہیں, مسلمان بیاج پہ پیسے, ارے بھائی کیا کروں یار, لون لینا ہی ضروری ہے, بینک کو مجھ پہ انٹرسٹ اور مجھ کو بینک پہ انٹرسٹ, تو میں کیا کروں گا. تو میرے بھائی کی زندگی کا بدزن ہو گیا تھا, لیکن میرے بھائی نے مجھے نہیں چھوڑا. وہ فکر کرتا رہا, محنت کرتا رہا, دعائیں کرتا رہا. اس نے جو ہے وہ امیر صاحب سے کہا, امیر صاحب میرا بھائی فلموں میں کام کرتا ہے, اس سے ملاقات کرو. بولے چلو کریں گے. تو بولے نہیں, وہ نہیں ملتا ہے. تو بولے شوٹنگ پہ کب جاتے ہیں؟ تو بولے صبح میں جاتے. تو امیر صاحب آگے کھڑے ہو گئے میری گاڑی کے پاس. اب میں اترا, شوٹنگ پہ جا رہا تھا, صبح 7 بجے کا وقت تھا. میں نے دیکھا ایک بزرگ کھڑے ہوئے, سفید داڑھی ہے, اور کیونکہ اللہ کے راستے میں کپڑے بھی میلے کچلے جاتے تو ان کے میلے بھی کچلے کپڑے تھے, سفید کپڑے تھے. میرے اندر کوئی ساحل ہے, فقیر ہے, میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا پیسے دینے کے لیے, کہا نا بولے ایک سوال پوچھنا ہے. اللہ پوچھیے کیا ہے. تو کہنے لگے بھائی ابھی تو مرنا ہے کہ نہیں مرنا ہے. ارے میں نے درد طریقے کون ہے یار صبح مرنے کی بات کرو. ابھی ہماری زندگی میں تو موت کا تصور نہیں تھا. ہم تو موت, دیکھو جب موت کو آدمی بھول جاتا ہے نا تو وہ سرکش ہو جاتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, ہاں کہ موت کو روزانہ یاد کرو, اور 25 مرتبہ دعا پڑھائی, اللہم بارک لی فی الموت و فیما بعد الموت. جو یہ پڑھے گا اس دن انتقال ہوگا تو شہیدوں میں اللہ شامل کر دے گا. کتنی بڑی بات ہے. تو موت کو یاد کرنے کے لیے کہا روزانہ. کون کرتا ہے؟ کوئی نہیں کرتا ہے.
کیونکہ دنیا کی ہر جگہ آپ کہیں بھی چلے جاؤ، کہیں موت کا تذکرہ نہیں سوائے دعوت و تبلیغ کے. دعوت تبلیغ میں روزانہ موت کا تذکرہ، موت کی باتیں، حدیثیں آتی ہے، آدمی کو فکر پیدا ہوتی ہے مجھے مرنا ہے یار. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں. موت سے کس کی رشتہ داری ہے؟ آج ان کی تو کل اپنی باری ہے. اس دنیا میں ہر چیز سوائے فانی دیکھی، ہر چیز یہاں پہ آنی جانی دیکھی. جو آگے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا، جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی. اسی لیے ہمت کا ڈرتا ہے کیا، دل خدا کرتا ہے کیا. ہر تماشے کر کے دیکھا، یہ تماشا کر کے دیکھ، بے ادب جی کے دیکھا، بادب جی کے دیکھا. تو امیر صاحب نے آیا، سلام کیا، بولے مرنا ہے کہ نہیں مرنا. بڑا غصہ آیا. میں نے کہا ارے ہاں پہلے آپ کو مرنا ہے، بعد میں مجھے مرنا ہے. تو امیر صاحب ہنسنے لگے. بولے اچھا ایک بات بتاؤ، قبر کے اندر گاڑی جائے گی داڑھی جائے گی؟ ارے میں بولا غصہ آ گیا. میں بولا ارے آپ کیا بات کر رہے ہیں آپ، قبر کے اندر گاڑی کیسے جائے گی، قبر کے اندر داڑھی جائے گی؟ تو کہنے لگے ہاں قبر کے اندر گاڑی نہیں جائے گی، قبر کے اندر داڑھی جائے گی. تو گاڑی والی زندگی کے لیے وقت کیوں ضائع کرتے ہو؟ داڑھی والی زندگی کیوں نہیں اختیار کرتے؟ داڑھی والی زندگی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دس از دا ٹرننگ پوائنٹ. یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے. یہ بات میرے دل کو ایسے لگی. کہتے ہیں نا کہ دل سے نکلے جو آواز اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر. گنہگار ہے بھائی، بہت گناہ کیے، بہت گناہ کیے، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں نا کہ تو توبہ تو کر لے، پھر دیکھنا ہے نا. تو چل گیا، تو ایک بالیسا میں 2 بالیسا ہوں، تو ایک ہاتھا میں 2 ہاتھا ہوں، تو چل گیا میں دوڑ گیا ہوں. اللہ کہہ رہا ہے. ہمیں معلوم نہیں ہے بات، اللہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے. غلطیاں ہو جاتی ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں. ہاں غلطیوں سے جدا تو بھی نہیں میں بھی نہیں، کیونکہ ہم دونوں ہی انسان ہیں. خدا تو بھی نہیں میں بھی نہیں. ایک دوسرے پر الزام تو لگاتے ہیں مگر اپنے گریبان میں جھانکتا تو بھی نہیں میں بھی نہیں. ارے غلط فہمیوں نے دوریاں پیدا کر دی دین سے مگر، غلط فہمیوں نے دوریاں پیدا کر دی دین سے مگر، ورنہ برا تو بھی نہیں میں بھی نہیں. تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں، توبہ کی ضرورت ہے. اور آخری بات یہ کہوں گا کہ اللہ پاک اپنا فرما بردار بنا لے. ہمیں ہماری اولاد اور ہماری نسلوں کو فرما بردار بنا. یہ سب سے بڑی بنیاد ہے گناہوں کی بنیاد نافرمانی ہے. آسمانی دنیا میں سب سے پہلا گناہ کون سا کون بتائے گا؟ ماشاءاللہ علماء اکرام بیٹھے ہوئے، میں ان سے سوال تو نہیں کر سکتا. میں آپ کو بتا دوں کہ آسمان میں سب سے پہلا گناہ جو ہوا ہے وہ نافرمانی ہوئی ہے. عزازیل نے، شیطان نے، ابلیس نے سب سے پہلا گناہ جو کیا نافرمانی کی. اللہ نے سجدے کے لیے کہا، انکار کر دیا. اور نافرمانی کو آج ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے. ہماری اولاد نافرمانی کو گناہ ہی نہیں سمجھتی. اپنے بچوں کو فرما بردار بنانے کی محنت کی جائے. جب ہمارے بچے فرما بردار بن جائیں گے تو پھر وہ گناہوں سے بچیں گے. آسمانی دنیا میں سب سے پہلا گناہ جو ہے نافرمانی. اور دوسرا گناہ کون سا ہوا آسمانی دنیا میں؟ ارے بولو نا. نافرمانی ہو گئی، خطا ہو گئی آدم علیہ السلام سے، بھول ہو گئی، کھا لیے. تو اللہ نے دونوں کو دنیا میں بھیج دیا. اب دنیا میں آنے کے بعد میں کیا ہوا؟ ہاں ایک نے توبہ کی، دوسرے نے توبہ نہیں کی. جس نے توبہ کی وہ محبوب بن گیا، اور جس نے توبہ نہیں کی وہ مردود بن گیا. تو توبہ. اور پھر زمینی دنیا میں سب سے پہلا گناہ کون سا ہوا؟ نافرمانی. خون بعد میں ہوا، پہلے نافرمانی ہوئی. والد کی نافرمانی کی قابل نے، ہاں قابل نے نافرمانی کی والد کی، پھر خون کیا. تو نافرمانی بہت بڑا گناہ ہے. یہ چیز اپنے بچوں کو بتلائی جائے اور اپنے بچوں کو فرما بردار بنانے کی محنت کی جائے. اور فرما بردار جب بنیں گے جب وہ اللہ کے راہ میں نکلیں گے. اس لیے نیتیں کرو کہ ہم اپنے بچوں کو اللہ کی راہ میں خود بھی نکلیں گے اور ان کو بھی نکالیں گے انشاءاللہ. میں جیتی جاگتی مثال ہوں. اللہ کے راستے میں نکل کر کے زندگی بدلی بھائی، اس کے علاوہ نہیں بدلتی. کوئی مجھے کہتا نا فلم انڈسٹری چھوڑ دے، میرا باپ بھی کہتا تو میں نہیں مانتا. ہاں کوئی نہیں، کسی کی نہیں سنتا. وہ دنیا کی لذت، وہ دنیا کا مزہ، وہ دنیا کی عیش و عشرت وہ الگ ہی ہے، وہ الگ ہی نشہ ہے، وہ سب سے خطرناک نشہ. ہاں لیکن یہ محنت پہ جب لگے، ایمان ترقی کیا، ایمان میں طاقت آئی تو اس ایمان نے روک دیا. ایمان نے روک دیا. توبہ کی توفیق ہوئی، توبہ کیے، اللہ پاک نے زندگی کو بدل دیا. اس لیے آپ لوگ بھی سب توبہ کریں. توبہ میری توبہ، توبہ میری توبہ، توبہ میری توبہ.
और अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के दीन की मेहनत में लगा दें। इस मेहनत के ज़रिए से सारे आलम के अंदर ये नशों की और ये सारी बुराइयों को दूर करने का इलाज दावत की मुबारक मेहनत में करेंगे सब इंशाअल्लाह। सब 4 महीने लगाएंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन लगाएगा हाथ में होगा तो माशाअल्लाह पूरा मजमन। अल्लाह सबको कबूल फरमा ले। अल्लाह इस मोहब्बत को तो तेरी मोहब्बत से बदल दे। वाह दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौर से देख बेटा और पहचान ले, मुझे रॉकी कहते हैं, रॉकी। मैं इस कॉलेज का स्टूडेंट नहीं बल्कि सारे स्टूडेंट का बाप हूँ, और बाप से नजरें मिलाओगे तो अंधे हो जाओगे। बहुत खूब। शायद ही सूरत की सरजमी पे ऐसा कोई प्रोग्राम होगा जिसमें क्लास 2 ऑफिसर पीआई साहब इतना वक्त रुके हो। रात के 12:08 हो चुकी है। जोरदार ताली पीआई साहब के लिए। हमारे रिस्टाफ के पीएसआई पुलिस सब इंस्पेक्टर अंसारी साहब 2 बातें आपके कहना चाहते हैं वक्त को ध्यान में रखते हुए। उनकी दिली ख्वाहिश है कि मैं भी कुछ कहूँ आज के उन्वान पर। अंसारी साहब वेलकम। સૌ પ્રથમ તો જે કંઈ મુખ્ય મહેમાન છે આપણા એમને જે વાત કરી એ વાત મારા માટે તો 24 કેરેટના સોના જેવી વાત છે। જે કંઈ વાત કરી એ વાતથી મારે 2 શબ્દ કહેવાનો એક ઉત્સુકતા જાગી, એના માટે હું બોલી રહ્યો છું કે જે કંઈ આપણી જે કંઈ ફરજ છે એ ફરજ વિશે જે કંઈ વાત કરી, જિંદગીમાં શું કરવાનું છે એના માટે જે વાત કરી એ બહુ જ મને ગમી। એનાથી હું બિલકુલ ઇમ્પ્રેસ થયેલો છું। એના માટે હું એક શાયરાના અંદાજમાં 2 વાત કહેવા માગું છું। थोड़ा आहिस्ता चले ज़िंदगी, थोड़ा आहिस्ता चले ज़िंदगी, कुछ कर्ज चुकाना बाकी है, कुछ फर्ज निभाना बाकी है। रफ्तार में तेरे चलने से कई रूठ गए कई छूट गए। रुतों को मनाना बाकी है, रुतों को हंसाना बाकी है, कुछ हसरतें भी अधूरी है। ख्वाहिशें जो घुट गई इस दिल में, उनको दफनाना भी बाकी है। कुछ रिश्ते बनकर टूट गए, कुछ जुड़ते जुड़ते छूट गए, उन टूटे छूटे रिश्तों के जख्मों को मिटाना भी बाकी है। थोड़ा आहिस्ता चले ज़िंदगी, थोड़ा आहिस्ता चले ज़िंदगी, थोड़ा आहिस्ता चले ज़िंदगी, थोड़ा आहिस्ता चले ज़िंदगी। चले मैंने हर रोज़ ज़माने को रंग बदलते देखा है, मैंने हर रोज़ ज़माने को रंग बदलते देखा है। उम्र के साथ साथ ज़िंदगी को ढंग बदलते देखा है। वो चलते थे तो शेर को चलने का होता था गुमान, उनको भी पैर उठाने के लिए सहारे को तरसते देखा है। उनके हाथों के जरा से इशारों से टूट जाते थे पत्थर, उन हाथों को भी पत्तों की तरह थर थर कांपते देखा है। उनकी आंखों की चमक देख सहम जाते थे लोग, उन आंखों को भी बरसात की तरह रोते देखा है। ये जवानी, ये ताकत, ये दौलत, ये शोहरत सब कुदरत की इनायत है। ये सब होते हुए भी इंसान को बेजान हुआ देखा है। वक्त की धारा में अच्छे अच्छे को मजबूर हुआ देखा है। अरे कुछ करना है ज़िंदगी में तो किसी को खुश करो यारो, दुख देते तो हजारों को देखा है, दुख देते तो हजारों को देखा है। थैंक यू। बहुत खूब। अब पीआई एनएच ब्रह्मभट्ट साहब अपने बिजी शेड्यूल में से वक्त निकाल के लाए। ऑर्गेनाइज़र की तरफ से तहे दिल से मैं उनका शुक्रिया आभार व्यक्त करता हूँ कि जब भी हम आपको बुलाए सर ऐसे प्रोग्रामों में हमारे फैमिली का हिस्सा बनकर, सदस्य बनकर आप हमारे बीच में आते रहे। थैंक यू, वेलकम सर। अब ये हजरत यहाँ से जाएंगे, ऑफिसर साहब, पीआई साहब और सिंधी साहब। थैंक यू। पीएसआई साहब थैंक यू, आभार। बहुत ही अच्छा शानदार शायराना अंदाज था सर आपका, थैंक यू। आप सब बाकी के लोग बैठे रहिए। सोशल जस्टिस फॉर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स जो पूरे सूरत में ड्रग्स अवेयरनेस का काम करते हैं, ऐसे इंटरनेशनल काउंसिल जो ह्यूमन राइट्स मानव अधिकार मंच का काम करते हैं, वैसी ही हमेशा पर्दे के पीछे छुपी रहने वाली शख्सियत
जनाब शौकत भाई मिर्ज़ा को मैं आवाज़ दूंगा कि वो यहाँ आए, उनकी टीम के साथ उनका हम बहुमान करेंगे। उनका बहुमान के लिए मैं फरीद भाई मोरबी वाला को गुजारिश करूंगा कि उनका सम्मान बहुमान करें। सही में शौकत भाई और उनकी टीम सूरत में बहुत अच्छा काम करती है, पुलिस से कंधा मिला के काम करती है, और इंशाअल्लाह ऐसे ही अगर ये काम होते रहे तो एक दिन ऐसा आएगा कि लोग ड्रग्स का नाम भी भूल जाएंगे। जनाब इम्तियाज़ भाई बॉम्बे वाला जो रांदेर की शख्सियत है, पूरे रांदेर अडाजन में 50 से ज़्यादा कैमरे उनके तरफ से लगे हैं। जनाब इम्तियाज़ भाई बॉम्बे वाला साहब, आप हाथ बता दीजिए वहाँ हमारी आवाम को। 50 से अधिक कैमरे उन्होंने अपनी ईमानदार कमाई में से लगाए हैं। अल्लाह ने माले गनीमत बनाया है, नेक कामों में खर्च करते हैं। हाफिज जुबेर भाई वाड़ी वाला जनाब इम्तियाज़ भाई को साल पहनाकर उनका बहुमान करेंगे, सम्मान करेंगे। हाफिज जुबेर भाई वाड़ी वाला और शौकत भाई मिर्ज़ा एंड टीम का फरीद भाई मोरबी वाला सम्मान करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। अलिफ लाम मीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्ना कुन्ना मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्ना कुन्ना मिनज़ ज़ालिमीन। या अहद समद अल्लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। या मुसर्रिफ़ल क़ुलूब सर्रिफ़ क़ुलूबना अला ताअतिक। या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बिर क़ुलूबना अला दीनिक। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर वरहम उम्मत मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अंत खैरुर राहिमीन। या अरहमर राहिमीन, या अकरमल अकरमीन, या हन्नान या मन्नान या बदीअस समावाति वल अर्द। ला इलाहा इल्लल्लाहु हलीमुल करीम। सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। असअलुका मूजिबाति रहमतिक व अज़ाइम मग़फ़िरतिक वल गनीमति मिन कुल्लि बिर्र व सलामति मिन कुल्लि इस्म। ला तअदिली ज़म्मन इल्ला गफ़रता वला हम्मन इल्ला फ़रजता वला हाजतन हिय लक़र्दन इल्ला क़दैता या अरहमर राहिमीन। ए अल्लाह हम सब गुनहगार बंदे हैं। ए अल्लाह आपकी बारगाह में हाजिर है मेरे मौला। ए अल्लाह हम तेरे दीन की निस्बत पर जमा हुए हैं। ए अल्लाह तेरी बड़ाई सुनने के लिए, तेरे दीन की तारीफ़ करने के लिए अल्लाह जमा हुए हैं। ए अल्लाह हम सब की मग़फ़िरत फरमा दीजिए। ए अल्लाह हम सब को माफ़ फरमा दीजिए। ए अल्लाह हम बदकार है, सियाकार है। ए अल्लाह आपकी रहमत के उम्मीदवार है, आपके हबीब की उम्मत में है। अल्लाह आप अपने फ़ज़ल व करम से हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए। हम माफ़ी के तलबगार हैं। ए पाक परवरदिगार हम तौबा करते हैं। ए अल्लाह हमें सच्ची पक्की तौबा की तौफ़ीक़ अता फरमा दीजिए। हमारी तौबा को कबूल फरमा लीजिए। ए अल्लाह हमें हिदायत अता फरमा दीजिए। हम सब हिदायत के मोहताज हैं। हिदायत आप ही के ख़ज़ाने में है, आप ही की कुदरत में है, आप ही के हाथों में है। आप जिसे चाहते हैं उसे हिदायत देते हैं। ए अल्लाह आप हम सब को हिदायत दे दीजिए। हमारी औलाद, हमारी नस्लों को या क़यामत तक हिदायत दे दीजिए। ए अल्लाह आप हमें अपना दीन अता फरमा दीजिए, दीन की मेहनत अता फरमा दीजिए। ए अल्लाह हमारे नौजवानों को कबूल फरमा लीजिए, हमारे मर्दों को कबूल फरमा लीजिए, औरतों को कबूल फरमा लीजिए, बच्चों को कबूल फरमा लीजिए। ए अल्लाह दीन की अज़ीम शान मेहनत के लिए हम सब को कबूल फरमा लीजिए। ए पाक परवरदिगार हमें ज़रिया बना के सारे आलम में हिदायत को आम फरमा दीजिए। सारे आलम की उम्मत को, मुसलमानों को कबूल फरमा लीजिए। सारे उम्मत को हिदायत अता फरमा दीजिए। ए पाक परवरदिगार, ए अल्लाह इस्लाम के दुश्मनों से हम सब की हिफाजत फरमा दीजिए, साजिशों से हिफाजत फरमा दीजिए। ए अल्लाह हमारे बच्चे शैतान के अल्लाह मकर फ़रेब में आकर ए अल्लाह नशों में मुब्तला हो रहे हैं। ए अल्लाह इस गंदी और ख़तरनाक चीज़ से हमारे बच्चों की, हमारी नस्लों की हिफाजत फरमा दीजिए। ए अल्लाह जो मुहिम चला रहे हैं हमारे भाई ज़ुबैर साहब, हाफिज़ जुनैद साहब और जितने भी इस मुहिम के अंदर है अल्लाह
محنتیں کر رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، اپنا جان مال وقت لگا رہے ہیں، اللہ آپ اپنی بارگاہ میں بے انتہا قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ اس محنت کے ذریعے سے اللہ تمام ان برائیوں کو ختم فرما دیجئے۔ اے اللہ سورت سے خصوصی طور پر ختم فرما دیجئے، سارے ہندوستان سے ختم فرما دیجئے، بلکہ سارے عالم سے ختم فرما دیجئے، سارے مسلمان کے بچوں کی حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ ہندو کے بچوں کی حفاظت فرما لیجئے، ہر دھرم کے بچوں کی حفاظت فرما دیجئے، بچوں کی حفاظت فرما دیجئے۔ اے پاک پروردگار، اے اللہ ایمان کی طاقت ہمیں عطا فرما دیجئے، ایمان کی حلاوت اور حرارت نصیب فرما دیجئے، ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت عطا فرما دیجئے، موت کے وقت کلمہ شہادت نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ صحابہ ایسا ایمان ہمیں ہماری اولاد ہماری نسلوں کو عطا فرما دیجئے، ہر ایک مسلمان کو 5 وقت کی نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ نمازوں کو باوقت جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ علم نافع عطا فرما دیجئے، حلال اور حرام کی تمیز پیدا فرما دیجئے، جائز ناجائز کی تمیز پیدا فرما دیجئے۔ اے اللہ غفلت والی زندگی سے حفاظت فرما کے اے اللہ ذکر والی آپ کے دھیان کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، ذکر والی زبان، شکر کرنے والا دل اور اے اللہ مشقت برداشت کرنے والا جسم عطا فرما دیجئے۔ اے پاک پروردگار ہمارے اخلاق کو اعلیٰ بنا دیجئے، تمام مخلوقات کے حقوق کو جان جان کے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، آپ کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اپنے حق کو معاف کرنے والا بنا دیجئے۔ اے اللہ ہر عمل آپ کی رضا کے لیے کرنے والا بنا دیجئے۔ اے اللہ اخلاص کی مایہ عطا فرما دیجئے، للہیت کا جذبہ عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ دخلاوے سے حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ عزت و شہرت کے اے اللہ غلط اے اللہ ارادوں سے حفاظت فرما دیجئے۔ اے پاک پروردگار اے اللہ شیطان کے شر سے، فتین کے فتنے سے، شریر کی شرارت دجالی فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمیں دین کی محنت کے لیے قبول فرما لیجئے، 4 مہینوں کے لیے قبول فرما لیجئے، پوری زندگی کے لیے قبول فرما لیجئے۔ آپ کی دین کے لیے اللہ آپ کی دی ہوئی امانت جان مال کو اے اللہ جھونکنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، جو بے روزگار ہیں ان کو حلال پاک طیب روزی عطا فرما دیجئے، جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرما دیجئے، جو قرض کے مخروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی فرما دیجئے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے۔ اے اللہ اس امت کو قبول فرما لیجئے، اس مجمع کو قبول فرما لیجئے، اے اللہ اس مجلس کو قبول فرما لیجئے، اس میں ساتھ دینے والے جتنے بھی ہیں، خدمت کرنے والے ہر لائن سے جس نے جو قربانی دی ہے، جو دیا ہے اللہ اس کو آپ اپنی بارگاہ میں بے انتہا قبول فرما لیے، اس کا نعم البدل دونوں جہان میں عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ محض آپ کے فضل و کرم سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے قبول فرما لیجئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جتنی بھی خیر کی لائن کی دعائیں مانگی ہیں ان میں اپنا حصہ نصیب فرما دیجئے۔ محض آپ کے فضل و کرم سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت دعا قبول فرما لیجئے۔ جزا اللہ عنا محمد اما وعلو صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔